بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے نیو ناول سٹارٹ کرنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولا کریں۔ کدھر گم ہو جاتے ہیں آپ لوگ؟ میں اتنے اوکھے ٹائم میں سے آپ لوگوں کے لیے نکال کے ریکارڈنگ کرتی ہوں، آپ لوگ آتے ہی نہیں آئے یار۔ 1-2 دن میں ناول اینڈ ہو جاتا ہے، تو اتنا تو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے نا۔ جو بلکہ ریگولر لسنرز تھے وہ بھی بھاگ گئے ہیں، میں کیا کروں؟ 200-300 سے زیادہ ویوز ہی نہیں آ رہے، حد نہیں ہو گئی ویسے۔ خیر چلیں ناول کی طرف چلتے ہیں۔ نیہا نے بھیگتی آنکھوں سے چاروں جانب نظر دوڑائی اور ستون سے سر ٹکا کر پھر سے رو پڑی۔ یہ وہ گھر تو نہیں تھا جہاں کل تک گھر والوں کے کہکے گونج رہے تھے۔ یہ وہ آنگن تو نہیں لگ رہا تھا جہاں پھولوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی ان سب کے ساتھ کھلکھلاتی پھر رہی تھی۔ آسمان بھی شاید اسی گھر کی چھت پر غموں کا سیلاب لے کر برسا تھا۔ ایسا برسا تھا کہ سب کچھ بہا کے لے گیا۔ لان میں لگے پھولوں کی پتیوں کی سانسیں بھی اکھڑ گئی، ہوائیں بھی جیسے اونگ میں چلی گئی، صدائیں تھی چپ میں گم ہو گئی تھی۔ بس در و دیوار پہ آنسوں کی لکیریں پڑ گئی۔ نیہا کے آنے سے کتنی رونق ہو گئی ہے، ہمارے گھر میں پوری پٹاخہ ہے میری بھتیجی۔ ابھی 2 دن پہلے تو طاہر ابو نے کہا تھا، اور یہ پٹاخہ سیدھا سر پہ جا کے پھٹتا ہے۔ حسان نے مسکراتے ہوئے کہا تو نیہا سمیت سب کی ہنسی آ گئی تھی۔ آپ اپنے سر کی خیر میں نا 1 ہفتہ ہو گیا مجھے یہاں آئے ہوئے، اور آپ نے مجھے سیر بھی نہیں کروائی۔ مری شکر پڑیاں، مال روڈ، کینٹ مارکیٹ، نتھیا گلی دیکھنے کا اتنا شوق ہے مجھے، اور آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ طیبو آپ حسان بھائی سے کہیں نا کہ مجھے سیر کرانے کے لے جائیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی، پھر طیبو سے سفارش کی۔ طیبو سے کیوں شکایت کری ہو؟ لے جاؤں گا تمہیں، کل چھٹی ہے نا، کل سارا دن تمہیں سیر کراؤں گا۔ حسان نے اس کے گلاب کی طرح کھلتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک تو ہیروئن والے چہرے گلاب تو تھلے کھلتے ہی نہیں۔ سچ مچ، وہ بھی اس کے انداز میں بولے تو سب ہنس پڑے۔ اور شام کو جب وہ حسان کے ساتھ بیڈمنٹن کھیل رہی تھی تو انہوں نے اسے بری طرح ہرایا اور ہنستے ہوئے بولے، کیوں بھائی ایشین ڈال ہار گئی نا؟ تو کیا ہوا، کھیل کے میدان میں جیتنا کون سا بڑی بات ہے؟ مزہ تو تب ہے کہ آدمی زندگی کے میدان میں امتحان میں جیت کر دکھائے۔ اس نے فلسفہ جھاڑا۔ ارے دیکھ لینا کزن، زندگی کے میدان میں بھی تمہیں جیت کر دکھاؤں گا۔ پکی بات ہے، نیہا نے کہا۔ آزمائش شرط ہے، حسان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلیں وقت آنے پر دیکھیں گے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، اس نے ہنس کر کہا۔ وہ بھی ہنس دی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ہنسی مذاق میں کہی بات کبھی کبھی حقیقت کا روپ بھی دھار لیتی ہے، اور ایسی کڑی آزمائش میں ڈالتی ہے کہ موت اور زندگی میں کچھ فرق اور فاصلہ باقی نہیں رہتا۔ اگلے دن ہی تو حسان اپنے امی ابو یعنی نیہا کے تایا نعمان احمد اور بیگم نعمان کے ساتھ خاندان کی کسی تقریب میں شرکت کے لیے اپنی گاڑی میں جا رہے تھے۔ نیہا حسان سے خفا ہوگی کہ انہوں نے اسے سیر کرانے کا وعدہ کیا، مگر وہ طیب اور تائی امی کو لے کر کہیں اور جا رہے تھے۔ معذرت کرتے اپنی اگلے دن لے جانے کا کہہ کر کہتا وہ اپنی خفگی کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی نہیں گئی۔ اس کے امی ابو بھی گھر پر ہی تھے۔ حسان اور نعمان صاحب کی گاڑی میں مین مارکیٹ سے گزری تھی کہ زوردار دھماکہ ہوا، اور سب کچھ بکھر کر لہو لہو ہو گیا۔ حسان نے نعمان صاحب اور بیگم کو اپنی بند ہوتی آنکھوں سے لہو سے ڈوبے زندگی کی بازی ہارتے دیکھا، اور اپنے لہو بدن کو ان کی جانب حرکت دینے کی کوشش کی اور حواس طلب ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں وہاں ایمرجنسی پولیس ایمبولینس وغیرہ پہنچ گئی۔ دھماکے میں بہت سے لوگ مارے گئے، بے شمار زخمی تھے۔ مارکیٹ پر ہجوم تھی جگہ تھی۔ نعمان صاحب وہاں سے اپنے عزیز کے گھر ساتھ لے جانے کے لیے مٹھائی خریدنا چاہتے تھے، تبھی اس راستے کا انتخاب کیا، مگر موت ان کا انتخاب کر چکی تھی۔ نعمان صاحب اور بیگم نعمان موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ حسان کی حالت تشویشناک تھی، انہیں آئی سی یو میں رکھا گیا تھا۔ آن کے اتنے گھر جڑ گئے تھے۔ دھماکے کرنے والے احساس انسانیت سے عاری اور بے حس صفاق ہوتے ہیں۔ ایک دھماکے سے کتنے گھروں کے چراغ گل ہو گئے، اس سے کیا غرض، وہ تو اپنے لیے نوٹ کھڑے کرتے ہیں اور بس۔ نعمان ولا میں نیہا اور غفران صاحب، نیہا کی امی جمیلہ غفران پر یہ خبر بجلی بن گئی۔ کسی کو یقین ہی نہیں آیا۔ کچھ دیر پہلے تو وہ ہنستے بولتے گئے تھے، مگر یقین نہ کرنے سے حقیقت نہیں بدلا کرتی، اور انہیں بھی اس تلخ حقیقت کو قبول کرنا ہی پڑا۔ نعمان صاحب اور بیگم نعمان کو دفنا دیا گیا۔ نعمان ولا میں سب سے بری حالت نیہا کی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار موت کو اس قدر تباہی میں جاتے دیکھا تھا، اور پھر اپنے پیارے تائی ابو اور تائی جان سے تو اسے بہت پیار تھا۔ وہ 2 سال پہلے بھی اسلام آباد آئی تھی، گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے اور خوب انجوائے کر کے گئی تھی۔ حالانکہ گھر میں ان کا صرف ایک بیٹا حسان تھا، اور حسان احمد نیہا سے پورے 14 برس بڑا تھا۔ اب ان کی وہ FSC کے امتحان دے کر آئی تھی اب کی بار، اور اب سوچ رہی تھی کہ کاش نہ آئی ہوتی، اتنا بڑا حادثہ تو نہ دیکھنا پڑتا۔ حسان اب تک آئی سی یو میں بے ہوش پڑا تھا۔ ڈاکٹر کو ہلکی سی امید تھی اس کے زندہ بچ جانے کی، اور اسی امید پر نیہا اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اس کی سلامتی اور صحت یابی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کے امی ابو تو چند روز میں واپس دبئی جانا چاہتے تھے، مگر اس حادثے کی وجہ سے انہیں اپنا قیام طویل کرنا پڑ گیا۔ غفران صاحب بھی اپنے بڑے اور اکلوتے بھائی اور بھاوج کی موت پر بہت افسردہ تھے۔ لوگ ان سے تعزیت کے لیے آ رہے تھے۔ نیہا کو تو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ہسپتال جاتی تو حسان کو سر سے پاؤں تک زخمیوں سے چور، سفید پٹیوں اور طرح طرح کی مشینوں میں جکڑے دیکھ کر اور زیادہ بلک اٹھتی۔ 3 دن سے حسان بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ نیہا بی بی، ہسپتال سے فون آیا، ڈاکٹر نے بتایا حسان صاحب کو ہوش آ گیا۔ ملازمہ رحمت بی بی نے آ کر اسے بڑے جوشیلے لہجے میں بتایا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔
नेहा ने आंखें खोलकर आसमान की जानिब देखते हुए कहा और सुकून से लग होकर अंदर की जानिब कदम बढ़ाते हुए बोली, रहमत बीबी, मैं ड्राइवर के साथ अस्पताल जा रही हूँ। अम्मी अब्बू रात के जागे हुए हैं, इन्हें मत जगाइएगा। जब वो जाग जाए तो इन्हें बता दीजिएगा कि मैं अस्पताल गई और ये भी कि हसन को होश आ गया। ठीक है बीबी। और वो अपना हैंड बैग और रिस्ट वॉच उठाकर बाहर आ गई। अस्पताल पहुंचते ही इसने डॉक्टर अमजद से हसन की हालत के बारे में पूछा और इनसे मिलने की दरख्वास्त की तो इसे आईसीयू में लिया। वो दो नर्सें वहाँ पहले से मौजूद थी और हसन का ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी। वो आंखें बंद किए लेटा था। हौसले से बात कीजिए मिस नेहा, आप अगर कमज़ोर पड़ गई तो इन्हें कौन संभालेगा। इनका बच जाना एक मौजज़ा और मोअज़्ज़ज़ दुआओं का समर हुआ करते हैं और यकीनन आप अपनी दुआओं को रायगा करने का सामान नहीं करेंगी। हसन साहब मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं। इन्हें जिस्मानी से ज़्यादा रूहानी और ज़हनी और कल्बी मसीहाई की ज़रूरत है। वैसे वही इन्हें ज़िंदगी की तरफ माइल कर सकती है और ये सब आपको करना होगा अगर आप इन्हें पहले की तरह जीता जागता हंसता बोलता देखना चाहती हैं तो। डॉक्टर असजद ने इसे रोते देखकर बहुत नरम और मध्यम लहजे में समझाया। जी डॉक्टर। वो अपने आंसू साफ करते हुए इतना ही बोली और हसन के सराहने आ खड़ी हुई। डॉक्टर असजद इसकी रिपोर्ट देखने लगे। हसन भाई, मैं आई हूँ आपसे मिलने। नेहा ने इसके शाने पर हाथ रखकर पुरनम आवाज़ में कहा तो चंद लम्हों बाद हसन ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। इसकी आंखों में सैकड़ों सवाल सुलग रहे थे। नेहा तड़प कर रह गई। याद है हसन भाई, आपने कहा था कि मैं ज़िंदगी के मैदान में भी तुम्हें जीत कर दिखाऊंगा। आजमाइश शर्त है। आधी आजमाइश तो आपने जीत ली, बाकी की आधी भी जीत जाएंगे। जीतेंगे ना हसन भाई? वो इसे बड़े प्यार से कह रही थी। इसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। इसने दरवाजे की जानिब देखा। वो समझ के अपने अम्मी अब्बू के बारे में बेचैन हो रहे। इसे इस खतरनाक हालत में ऐसी क़यामत की इस खबर सुनाने का ना इसमें हौसला था, ना ही इसे मुनासिब लग रहा था। इसने फ़ौरन छूट बोला, हसन भाई, ताया अब्बू और ताई अम्मी दूसरे वार्ड में ज़ख्मी है ना, इसलिए यहाँ नहीं आ सकते और आपकी हालत के लिए बहुत परेशान है। अम्मी अब्बू इनके पास हैं, बस आप जल्दी से तंदुरुस्त हो जाए, फिर हम सैर करने जाएंगे। आपने वादा किया था, याद है ना? वो ज़रा सा मुस्कुराया। अम्मी अब्बू के ज़िंदा बचाने का सुनकर इसे इत्मीनान हो गया था। दैट्स द स्पिरिट मिस नेहा, लेकिन ख्याल रहे इन्हें ज़्यादा बातें नहीं करनी अभी। डॉक्टर असद ने इसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा तो इसने इस बात में सर ला और फिर फ़रान साहब और जमीला बेगम को भी इसने मना कर दिया कि तायब और ताई अम्मी की मौत का जिक्र हसन के सामने ना करें। हसन की तबीयत में अम्मी अब्बू से मिलने की बेचैनी थी। इसकी हालत कुछ बेहतर हुई तो इसे आईसीयू से रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया गया। ग़ुफ़रान साहब अपने इकलौते भतीजे की जी जान से तीमारदारी कर रहे थे और नेहा ने भी इसकी तीमारदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। नेहा गुड़िया, मैं अम्मी अब्बू से मिलना चाहता हूँ, तुम प्लीज़ मुझे इनके वार्ड में ले चलो। हफ्ते बाद वो कुछ चलने फिरने के काबिल हुआ तो व्हील चेयर पर बैठने के बाद इससे कहा तो इसका दिल बुरी तरह धड़का। बेडशीट दुरुस्त करते इसके हाथ यकायक रुक के इसने इसके चेहरे को देखते हुए मुश्किल बहाना बनाते हुए कहा, हसन भाई, वो यहाँ थोड़ी है, वो तो सीएमएच में एडमिट है, वहाँ इनका इलाज बेहतर हो रहा है। हादसे के बाद इन्हें वहीं पहुँचाया गया था ना, इसलिए। तुम सच कह रही हो? हसन ने इसके चेहरे को बगौर देखा। मैं झूठ क्यों बोलूँगी भला? इसने कदरे घबरा कर कहा। अच्छा तो चलो मेरी इनसे फ़ोन पर ही बात करा दो। इनसे फ़ोन पर बात नहीं हो सकती। इसकी ज़ुबान फ़ौरन फिसल गई। क्यों? हसन ने मशकूक नज़रों से देखा। क्योंकि वो आपसे बात करते हुए रो पड़ेंगे और डॉक्टर से इन्हें खुश रहने की ताकीद की है। अब आप इनसे घर जाकर ही मिलिएगा, वो आपसे पहले घर चले जाएंगे। इसने कमाल अक्लमंदी से बात बनाई। मुझे कब छुट्टी मिलेगी? जब आप अपने इन ज़ख्मों को छुट्टी कर देंगे तब। इसने सर पर बंदी पट्टी की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुरा कर कहा, ये ज़ख्म तो न जाने कब भरे। वो हारे हुए लहजे में बोला। ऐसे नहीं कहते हसन भाई, मायूसी कुफर है। आप भूल रहे हैं आपने ज़िंदगी के मैदान में जीत कर दिखाने का वादा किया था और मैं आपको जीतता हुआ ही देखना चाहती हूँ। नेहा ने संजीदगी से कहा, मैं तो तुम्हें बहुत शौक शरीर और लापरवाह लड़की समझता था, लेकिन तुम तो बहुत ज़हीन और समझदार हो। संजीदगी भी तुम में मौजूद है, इसने मुस्कुरा कर कहा। माँ सदके चली जा, हरे जो सच्चाई दे ना जो पता लगे को दो फिर ओंदे सिर ते ना चढ़ी। लापरवाह नज़र आने वाली ज़्यादा परवाह करते हैं और गैर संजीदा ही ज़्यादा संजीदा होते हैं। शौक़ शरीर होने का मतलब ये तो नहीं कि इंसान ज़िंदगी के हक़ाइक़ को भी संजीदा न ले, और वक्त और हालात इंसान को बहुत कुछ सिखा समझा देते हैं। हसन भाई, इसने संजीदगी से कहा। बस बस, मैं कहीं फिर से बेहोश ना हो जाऊँ, तुम तो और ही नेहा लग रही हो। बहरहाल अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुमने मेरी बहुत खिदमत की, इतना तो कोई अपना भी नहीं करता आजकल। इसने दिल से कहा। तो क्या आप मुझे अपना नहीं समझते? इसने खफकी से पूछा। तुम तो अपनों से बढ़कर साबित हुई हो। मैं तो आजकल के दौर के माशरे की रविश और लोगों की सोच के हवाले से बात कर रहा था। इसने वजाहत की। अच्छा बातें बहुत हो गई, अब आप आराम कीजिए। इसकी व्हीलचेयर बेड के करीब लाते हुए बोली तो इसने एक ताए हुए लहजे में कहा, आराम ही तो कर रहा हूँ और कर क्या रहा हूँ पिछले 15 दिन से। प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। ले चलूँगी, लेकिन इसके लिए आपको सेहतमंद होना पड़ेगा। इसने सहारा देकर बेड पर बिठाते हुए कहा। वो फूली हुई सांसों के साथ बेड की बैक से टेक लगाकर बैठ गया। चचा और चची कहाँ हैं? वो डॉक्टर के पास के यहाँ, इन्होंने बुलाया था, आपकी तमाम रिपोर्ट्स के मतलब कुछ बताना था। जाओ देखो जाकर, वो आए तो मुझे बताना। इसने कहा। मैं देखती हूँ। वो इसके कमरे से निकल कर डॉक्टर असजद के कमरे की तरफ आई। जो ही दरवाज़ा खोल कर अंदर कदम रखा, डॉक्टर असजद ने ज़ुबान से ये रूफ़रसा अल्फाज अदा होते हुए सुने। हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा ग़ुफ़रान साहब कि आपके भतीजे हसन अहमद ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक ज़िंदा रह सकते हैं। इन्हें कैंसर है, इनके फेफड़े बुरी तरह मुतासिर हुए और आखिरी स्टेज पर बीमारी पहुँच चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नेहा का दिल चीखा और वो दौड़ती हुई हसन के कमरे में आई। हसन भाई! वो बेख्तियार भागकर इससे लिपट की और बिलक बिलक कर रोने लगी। नेहा, क्या हुआ?
अम्मी अब्बू ठीक है ना? तुम हनी बेबी बताओ मुझे क्या हुआ है? वो इसकी इस हालत और हरकत पर बुरी तरह परेशान हो गया और तकलीफ़ के एहसास से अटक अटक कर बोला, वो झूठ बोल रहे हैं, आप तो बिल्कुल ठीक है ना? कौन बेबी बताओ मुझे, ऐसा क्या सुनकर आई हो कि यूँ बिलक बिलक कर रो रही हो? बताओ शाबाश। हसन ने इसके बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहा। नहीं मैं नहीं बताऊँगी, इसने इसके अलग होकर रोते हुए बच्चों की तरह कहा। अच्छा ना बताओ लेकिन रो भी मत, मैं तो अपने ज़ख्मों के ऊपर भी तक रो सकता, और तुम मुझे अपने आंसू में बहाने की कोशिश कर रही हो। नहीं गुड़िया, तुम्हारी आंखों में सिर्फ मुस्कुराहट और शरारती भरी लगती है, बस चुप हो जाओ। हसन ने बहुत मोहब्बत और शफ़क़त से इसके आंसू साफ़ करते हुए कहा तो इसका दिल मज़ीद तड़प उठा। इस कदर प्यारे इंसान को भी मरते नहीं देख सकती थी। हादसे से जान बच गई तो कैंसर जैसी मौसी बीमारी मौत का जाल ली इसके सामने आ खड़ी हुई। काश वो इसके लिए कुछ कर सकती। दुआओं के सिवा वो इस बेबसी से सोच कर रह गई, और फिर इसकी दुआओं में आंसू और इल्तिजाओं की बारिश होने लगी। इसके सजदे तवील होने लगे। वो नहीं जानती थी इस सारे अमल के पीछे कौन सी कुव्वत, कौन सा जज्बा और कौन सी लगन कार फरमाए। इसे तो सिर्फ इतना पता था कि वह हसन को मरता हुआ नहीं देखना चाहती थी। 32 साल हसन अहमद जब तक गैर शादीशुदा था, बहुत वजीर और हसीन था। तालीम और बिज़नेस के चक्कर में शादी का मामला गोल करता रहा। अपनी पसंद को दिल को जकड़ लेने वाली किसी हसीना का इंतज़ार था इसे। इसका कहना था जिस दिन किसी लड़की ने इसके दिल पर दस्तक दे डाली इसी दिन वो शादी के लिए तैयार हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आता जमीला बेगम कि हमारे साथ तकदीर ने कैसा खेल खेला। भाई भावत चले के भतीजा खुदा खुदा करके ज़िंदा बचा, तो वो भी चंद महीनों के लिए। हमारे ख़ानदान का तो नामो निशान ही मिट जाएगा। वो फ़रान साहब ने पुरनम लहजे में कहा। आंखों से आंसू बह रहे थे। जमीला बेगम ने फ़ौरन कहा, नाम क्यों मिट जाएगा? अल्लाह रखे अपना बेटा जिब्रान जो है। हाँ अल्लाह इसे सेहतमंद सलामत और सादतमंद रखे, लेकिन मेरे भाई का घर तो ख़त्म हो जाएगा ना। इसका नाम तो हसन से ज़िंदा रहता, और हसन से ना रहा तो कैसे ज़िंदा रहेगा? वो भीगते लहजे में बोले। हाँ ये तो है, इनकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का क्या होगा, कौन संभालेगा? मैं तो कहती हूँ जिब्रान को हम यहीं बुला लेंगे, वही हसन और भाई साहब का बिज़नेस संभालेगा। आप दुबई वाला स्टोर चलाना चाहें तो चलाते रहिएगा, वरना यहीं आकर बिज़नेस में जिब्रान के साथ लग जाइएगा। जमीला बेगम ने काफ़ी दूर की प्लानिंग कर ली थी। चंद मिनटों में संजीदगी से बोली, लाख लानत उधर मरन दे लाले पे, ज़िंदगी दे लाले पे, उन्हें फौरी बिज़नेस प्रॉपर्टी दी पै गई। मुझे इस वक्त सिर्फ हसन की फ़िक्र है। बिज़नेस की बात बाद में होती रहेगी। बाद में क्यों? आप कल ही फैक्ट्री का चक्कर लगाएं। हसन कौन सा वहाँ जाएगा? आखिर काम भी तो देखना है कि नहीं। मालिकों के मरने से काम तो नहीं हुआ करता ना। दुनिया के काम धंधे तो चलते ही रहते हैं। जमीला बेगम ने अक्ल दी। हाँ बात तो तुम्हारी भी दुरुस्त है। ठीक है मैं कल ही फैक्ट्री का चक्कर भी लगा लिया करूँगा। वो फ़रान साहब ने फ़ौरन हामी भरते हुए कहा। वो तो सदा से बीवी के कहने में थे। जमीला बेगम से ज़्यादा मैं करने की आदत ही नहीं थी इनकी। इसकी कमज़ोरी से वो और भी शेर होगी, किसी न किसी तरह से इनसे अपनी बात मनवा ही लेती थी। सिस्टर ये कमरा नंबर 3 के पेशेंट की छुट्टी कब होनी है? महीना हो गया इन्हें यहाँ दाखिल हुए। वार्ड बॉय हसन के कमरे से बाहर निकलती नर्स से पूछ रहा था। हसन के कान इसकी आवाज़ सुन रहे थे। इसने गहरा सांस लिया। वो कब यहाँ रहना चाहता था, मगर लहू लहू ज़ख्म जिस्म को मुंतमिल होने में कुछ वक्त तो लगना ही था। इसकी तो मुकम्मल ही छुट्टी होने वाली है। इसके फेफड़ों में कैंसर है। डॉक्टर असद बता रहे थे कि 5-6 महीने से ज़्यादा नहीं जिएगा ये मरीज़। बेचारा धमाके से बच गया तो कैंसर ने पकड़ लिया। नर्स बता तो वार्ड बॉय को रही थी, लेकिन अंदर बैठे हसन अहमद की सांसें उखड़ गई। जिस्म जाम में मौत का रक्स जारी था और बेखबर बने नई ज़िंदगी के ख्वाब देख रहा था। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने इसकी नस नस में खंजर घोंप दिया। वो बेदम से होकर बेड पर गिर गया। तो इस दिन नेहा इसलिए मुझसे लिपट कर रो रही थी। कितनी मासूम है पगली, मुझसे न जाने कितने दुख की बातें छुपाने की कोशिश करती रही। अब तक मेरे लिए इतना तड़प रही थी। वो तो कज़न है, हसास और मोहब्बत भरा दिल रखने वाली मासूम सी बच्ची, लेकिन इन पर क्या गुजरेगी जो मेरे माँ बाप हैं। इस हादसे के बाद क्या वो मेरी अचानक मौत का सदमा बर्दाश्त कर सकेंगे? पता नहीं वो इस हादसे में ज़िंदा बच भी गए हैं या नहीं। मैं क्यों सोच रहा हूँ ऐसा? निहार चाचा चाची ने कई बार, बल्कि उस रोज़ ही इनका हवाल मुझे बताया। फिर मेरे दिल को बेचैनी क्यों लगी रहती है? हाय तेरे दिल में सही बेचैनी लगी रहती है। बेचारे थे आप ही नहीं बचे। हसन ने बेबसी और दुख से सोचा। इसकी आंखें आज जब्त के बंद तोड़ती आंसू की बरसात करी बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, नेहा बुके लिए वो मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हुई। वालेकुम अस्सलाम, इसने भीगती आवाज़ में जवाब दिया तो इसे रोता और आड़ा तिरछा लेटा देकर बेकरार होकर इसके करीब आई। बुके इसके सराहने रख दिया। हसन भाई आप रो रहे हैं? आप तो मुझे रोने से मना करते हैं। क्या करूँ नेहा, मैं भी तो इंसान हूँ, अपनी बेबसी पर रो रहा हूँ। क्यों, ऐसा क्या हुआ? इसने मुतफक्कर होकर पूछा। आप तकरीबन तंदुरुस्त हो चुके और कल तक यहाँ से आपकी छुट्टी भी हो जाएगी। यहाँ से क्या, जहाँ से भी मेरी छुट्टी होने में सिर्फ चंद हफ्ते या चंद महीने की बाकी है ना। इसने इसके सहारे बैठते हुए भराई आवाज़ में कहा। तो आपको पता चल गया? मैंने तो सबको मना किया था। नेहा का दिल कट गया इसकी हालत देखकर। ये जानकर कि अपनी बीमारी की नवैयत और ज़िंदगी की मुद्दत से बाखबर हो चुका है, इससे इसकी तकलीफ़ का एहसास हो रहा था, मगर वो भी अपनी जगह पर बेबस थी। पगली किस किस को मना करोगी? वह ज़ख्मी मुस्कुराहट लबों पर लाकर बोला। हसन भाई अब दिल मजबूत बनाए, आपको कुछ नहीं होगा। मैंने अल्लाह मियाँ से इतनी दुआएं मांगी आपकी सेहत और सलामती के लिए, इतना रो रो के अल्लाह मियाँ से आपके लिए फ़रियाद किया। अल्लाह में किसी की दुआ फरियाद रद्द नहीं करते। तुम क्यों आंसू बहाती हो मेरे लिए? मरना तो है ना गुड़िया, तुम मुझे भी घर लेकर चलो। जब मेरा मर्जी लाइलाज हो चुका तो मैं अस्पताल में रहकर क्या करूँगा? मैं अपने घर में अपने बिस्तर पर मरना चाहता हूँ। प्लीज़ हसन भाई ऐसा नहीं कहें। वो दुख से रो पड़ी। पागल, अभी तो मैं ज़िंदा हूँ, ये आंसू बचा के रखो ताकि कोई ताके राके नहीं। अच्छा, इसने रोते हुए इसकी बात काट कर कहा।
دعوے کیے تھے، اب پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ مقابلے سے پہلے شکست کیوں مان لی آپ نے؟ اور کیا آپ اتنے کمزور ہیں کہ موت آپ کے ہاتھوں سے آپ کی زندگی چھین کر لے جائے اور آپ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کوشش نہ کر سکیں؟ آپ کو ہر ممکن کوشش کرنی ہے، آخری حد تک فائٹ کرنی ہے اپنی بیماری سے۔ میں آپ کو اس طرح شکست ماننے نہیں دوں گی۔ نیہا مائی سویٹ کزن، میں تو ٹھیک چل بھی نہیں سکتا، مقابلہ کیسے کروں گا؟ حسان نے اسے بہت محبت سے دیکھتے ہوئے کہا تو بہت سنجیدہ اور پرجوش لہجے میں بولی، جیسے ہاتھوں پیروں سے معذور لوگ کرتے ہیں اور پوری زندگی کرتے ہیں۔ آپ کو تو تھوڑا سا مسئلہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اپنی ول پاور سے کام لیں اور ول پاور سے کام لیں، اپنی ول پاور سے کام لیں، پھر دیکھیں یہ جو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں رہے گی نا وہ بھی دنوں میں جاتی رہیں گی۔ ارے تم کس مٹی سے بنی ہو پیاری لڑکی، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے، تم بات منوانا جانتی ہو، جیتی رہو، اللہ تمہیں ہر دکھ اور پریشانی سے محفوظ رکھے۔ حسان کو اس چھوٹی سی مگر باہمت اور کیئرنگ گرل پر بہت پیار آیا۔ اس نے اس کے سر پر دست شفقت رکھ کر بہت محبت سے کہا، آمین، اس کے لیے آپ کا عمل ضروری ہے۔ آپ کی یہ حالت مجھے دکھ اور پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے، کیا آپ میری یہ پریشانی، میرا یہ دکھ دور نہیں کریں گے؟ نیہا نے بہت معنی آس اور امید سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ایسی پیاری بچی کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ ہاں میں کوشش کروں گا اپنی ول پاور کو بروئے کار لاؤں، اس لیے کہ میں تمہیں دکھی اور پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ زندگی دنوں کی یہ مہینوں کی میں تمہاری خاطر اسے زندگی دل سے گزارنے کی پوری کوشش کروں گا۔ مرنے سے پہلے نہیں مروں گا گڑیا، نہیں مروں گا۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے آنسوؤں سے بھیگتی آنکھوں پر لگا کر کہا تو وہ بھی خوشی سے آبدیدہ ہوگی۔ اگلے دن وہ اسپتال سے گھر آ گیا۔ پورے 1 ماہ بعد اس نے گھر میں قدم رکھا۔ وہ بھی ساکھیوں کے سہارے چل رہا تھا۔ اس کی کمر میں شدید جھٹکے کے باعث چوٹ آئی تھی، ٹانگ میں فریکچر ہوا تھا، اس لیے اس سے پہلے کی طرح چلنا ناممکن ہو رہا تھا۔ گھر کے ملازموں نے بجھے اور اداس انداز میں پھولوں کے گلدستے سے دیتے ہوئے اس کا استقبال کیا، صحت یابی کی گھر واپسی کی مبارکباد دی۔ سب کو نعمان صاحب اور بیگم نعمان یاد آ رہے تھے، سب کی آنکھیں پرنم تھی۔ حسان کو گھر میں مکینوں میں عجب طرح کی اداسی اور افسردگی دکھائی دی۔ امی ابو کہاں ہیں؟ حسان نے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو سب کے دل لرز گئے۔ ملازم تو روتے ہوئے ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے۔ غفران صاحب، نیہا اور جمیلہ بیگم کھڑے رہ گئے اور سوچ رہے تھے کہ حسان کو کیسے بتائیں کہ اس کے سر کا سایہ اٹھ چکا ہے، وہ یتیم ہو چکا ہے۔ حسان بھائی آئیے، میں آپ کو آپ کے کمرے میں لے چلوں۔ نیہا نے آگے بڑھ کر کہا تو جمیلہ بیگم فوراً بولی، ہاں بیٹا، بھائی کو کمرے میں لے جاؤ، تھک گیا ہوگا، چلیے حسان بھائی۔ وہ اسے بارو سے پکڑ کر بولی تو الجھن میں اس نظروں سے اس کو دیکھتے بس ساکھی اور نیہا کے سہارے چلتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں آ گئے۔ بیڈ روم نیہا نے نئے سرے سے صاف کرایا تھا، سائڈ ٹیبل پر پھولوں کا گلدستہ رکھا تھا۔ اب کیا کریں جمیلہ بیگم، ابھی تو ہسپتال سے اور جان لیوا بیماری بھی سے لگی ہے، کہیں وہ ماں باپ کی موت کی خبر سن کر وقت سے پہلے نہ مر جائے۔ غفران صاحب نے پریشانی سے ہاتھ مسلتے اور ٹہلتے ہوئے کہا، ہائے ہائے، اللہ نہ کرے، ابھی تو اس نے اپنی پراپرٹی کے بارے میں بھی فیصلے کرنے ہیں، وصیت لکھنی ہے۔ ویسے جائیداد تو بھائی اور چچا ہونے کے ناطے آپ کو ہی ملے گی، لیکن پہلے یہ کام لکھت پڑھت کر کے مکمل کرا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، بعد میں 100 حصے دار رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ جمیلہ بیگم کو تو صرف حسان کی پراپرٹی کی فکر تھی، اس لیے وہ اتنا عرصہ یہاں رک بھی گئی تھی اور حسان کو اپنی تیمارداریوں سے جیتنے میں بھی لگی ہوئی تھی۔ او ہو، ایک تو تمہیں غلط وقت پر غلط بات سوچتی ہے ہمیشہ۔ غفران صاحب نے چلا کر کہا تو منہ بسور کر بولی، اوفو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نیہا خود بتا دے گی حسان کو اس کے امی ابو کے بارے میں، ان کی موت کا اور تسلی دلاسا بھی دے دے گی۔ بہت سمجھدار ہے میری بیٹی، اسے کچھ سکھانے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ویسے بڑی لانتی عورت نکلی ہے، دی پتہ نہیں کدھر چنگی نکل آئی۔ آپ مطلب کو چھوڑیں، وقت آنے پر بتا دوں گی، پہلے ایک پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر لیں، اس میں میری بات کیا خاک سمجھ میں آئے گی آپ کو؟ اچھا بھائی، جو جی میں کرو، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ ادھر ادھر کاٹ دے الو بھی ہوندے جڑے میں سخت زہر لگ دے، وہ چلا کر بولے اور اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ جمیلہ بیگم ہنستی، جدو جمیلہ بیگم مگری دے اپنے اگے آیا نا تو پھر ادھر سارے ہاسے ادھر نکلن گے۔ نیہا امی ابو کہاں ہیں؟ حسان نے اسے بے چینی سے پوچھا۔ وہ حسان بھائی، میں آپ کے لیے جوس لے کر آئی ہوں۔ نیہا نے بوکھلا کر بات ٹالنا چاہی۔ نہیں ٹالو، نہیں نیہا، کیوں چھپا رہی ہو مجھ سے؟ نیہا جی، وہ نظر جھکا کر بولی، وہ مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، پرنم لہجے میں بولا، وہ چھوڑ کے نا نیہا مجھے۔ حسان بھائی، وہ بے قرار ہو کر اس کے پاس آ بیٹھی اور بھیگتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، وہ تو اسی وقت چلے گئے تھے، آپ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ آپ کو خبر سنائی جاتی۔ کیوں نیہا، کیوں چھپائی قیامت کے اس خبر تم لوگوں نے مجھ سے؟ کیا ہو جاتا یہی نا کہ میں بھی مر جاتا، تو مر جاتا، اب بھی کون سا زندہ ہوں۔ وہ بولتے بولتے شدت غم سے رو پڑا۔ لیکن آپ کو زندہ رہنا ہے، اس نے خود میں بمشکل اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کس کے لیے؟ کون ہے میرا؟ ہم بھی تو آپ کے اپنے حسان بھائی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو یہ زندگی دی ہے تو یقیناً کوئی مقصد، کوئی مصلحت ہوگی اس کی، خود کو سنبھالیں۔ حسان بھائی، بے شک آپ کا غم بہت بڑا ہے، اس کا کوئی مداوع نہیں، لیکن ایسے تو زندگی نہیں کٹتی، اسے بسر کرنے کے قابل بنانا پڑتا ہے۔ میں نے کبھی اپنے پیاروں کی موت نہیں دیکھی، مگر تائی ابو اور تائی امی کی موت نے مجھے بھی کچھ عرصے کے لیے ہر چیز سے، زندگی کی امنگ سے بددل کر دیا۔ حسان بھائی، آپ جتنا نہیں، لیکن دکھ تو مجھے بھی بہت ہے ان کی موت کا، اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ پیاروں کی موت دل و جان سے کیا قیامت اٹھاتی ہے۔ اس لیے حسان بھائی، میں آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی۔ اللہ میاں نے آپ کو زندگی دی ہے تو اسے زندہ دلی سے گزارنے کی کوشش کریں، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس نے پرنم آواز میں کہا۔ چند ہفتوں یا دنوں کے لیے کیا کروں گا میں؟ زندگی کی طرف لوٹ کر جب مرنا ہی ہے تو میں یوں ہی یہ گنے چنے دن بھی گزار لوں گا، مجھ میں جینے کا حوصلہ نہیں رہا، تم نے مجھے خوش فہمی میں رکھا اور میں خود کو امی ابو کی خاطر سنبھالتا چلا گیا، لیکن اب جب مجھ پر حقیقت کھل چکی ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو میں اب کس کے لیے جینے کی کوشش کروں؟
میرے لیے حسان بھائی، میں آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ تو باجی لگ نہیں ہو رہی؟ نہیں دیکھ سکتی تو چلی جاؤ یہاں سے، واپس چلی جاؤ اپنے گھر، جاؤ مجھے تنہا چھوڑ دو۔ وہ شدت غم سے تڑپتے روتا ہوا چیخ اٹھا تھا۔ ایسی حالت میں تو آپ کو بالکل بھی تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا، ہم آپ کے اپنے، آپ کا دکھ، آپ کا غم ہمارا بھی تو ہے۔ آپ کے امی ابو میرے تایا تائی تھے، تو میرے امی ابو کے بھائی بھاوج بھی تو تھے، ہم سے بھی تو ہمارے پیارے رشتے روٹ گئے۔ حسان بھائی، آپ کا اور ہمارا دکھ مشترکہ، آپ کے اور ہمارے آنسو اس غم پر یکساں برسے ہیں، پھر کیسے تنہا چھوڑ دیے ہم آپ کو؟ اس نے روتے ہوئے کہا تو مزید بازو رکھ کر اس پہ اپنا چہرہ چھپا کر بلک بلک کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ نیہا کے اپنے آنسو بھی رواں تھے، اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا، بس اتنی تسلی وہ اسے دے سکتی تھی۔ اسے وہ چپ نہیں کرانا چاہتی تھی، انہیں آنسوؤں کا اس پر قرض تھا، اپنے والدین کا قرض، اور پھر دل کا غبار کیسے نکلتا اگر وہ روتا نہیں، سو اس نے اسے کھل کر رونے دیا۔ جسم کے زخم تو بھر گئے تھے، لیکن روح اور دل کے زخم ابھی تازہ تھے۔ حسان کھراتے بخار میں گر گیا، وہ خود بھی تندرست نہیں ہونا چاہتا تھا، سب سے بڑھ کر اپنی بیماری کا اسے علم تھا کہ وہ 3-4 مہینے سے زیادہ نہیں جی سکے گا، اس لیے وہ بالکل ہی ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھا تھا، کھانا پینا نہ ہونے کے برابر تھا، اور کھاتا بھی تھا تو وہ بھی نیہا اور غفران صاحب کے بے حد اصرار پر، اس کے ہاتھ سے کھا لیتا تھا، ورنہ تو اسے کھانے پینے کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ نعمان صاحب اور بیگم نعمان کا 40واں ہوگا، جمیلہ بیگم نے واپس دبئی جانے کا ارادہ باندھا، وہاں بھی 2 ماہ سے جبران ان کا اکلوتا بیٹا اور نیہا کا اکلوتا اور بڑا بھائی اکیلا تھا، جو غفران صاحب کا سٹور چلانے کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کرنے اور پھر گھر کا خیال رکھنے اور اپنے لیے کھانا پکانے، کپڑے دھونے کی ڈیوٹی دیتے تھے، تنگ آ گیا تھا۔ اس کے فون پر فون آ رہے تھے، وہ اسے واپس آنے کے لیے اسٹارٹ کر رہا تھا۔ اس کے MBA کے امتحانات ہونے والے تھے، اس لیے اب جمیلہ بیگم اور غفران صاحب واپسی کے لیے سنجیدہ تھے۔ غفران صاحب کو حسان کے اکیلے پن کی فکر تھی، اس سے اس حالت میں اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ بے شک ملازم بھی پرانے وفادار و خیال رکھنے والے تھے، لیکن وہ اس کے بھتیجا تھا، اسے ایسے وقت میں ان کی ضرورت تھی۔ اسی کشمکش میں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ دبئی چلے جائیں یا یہاں رک جائیں۔ چچا جان، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ نعمان اور بیگم نعمان کے 40ویں کے اگلے دن حسان نے ڈرائنگ روم میں ان دونوں کو اکٹھے پا کر کہا، ہاں ہاں کہو بیٹا، کیا بات ہے؟ غفران صاحب نے بہت ملائمت سے پوچھا۔ چچا جان، آپ نے چچی جان اور نیہا سے میری بہت خدمت کی ہے، پہلے تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ، حالانکہ آپ لوگوں کی محبت اور خدمتوں کے لیے شکریہ کا لفظ بہت ہی بے معنی ہے، لیکن میں آپ کی محبت اور خدمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حسان نے کامتی آواز میں کہا اور بیساکھی کا سہارا لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ بیٹا کیسی باتیں کرو تم، کوئی غیر تو نہیں ہو؟ ہم نے تو جو بھی کیا یہ ہمارا فرض تھا، تم میں اور جبران میں ہم نے کبھی کوئی فرق نہیں کیا۔ غفران صاحب نے محبت سے کہا، تو اور کیا بیٹا، اب تو تم ہمیں اور بھی عزیز ہو گئے ہو۔ تم خود کو تنہا مت سمجھو، ہم ہیں تمہارے، اپنے ماں باپ کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا کہ تمہیں ماں باپ کا پیار دے سکے، تم کھل کر ہم سے اپنے دل کی بات کو۔ جمیلہ بیگم نے بہت محبت بھرے لہجے میں کہا تو حسان کی آنکھیں اتنی محبت پہ بھیگ گئیں، انہیں پراپرٹی تو انکار کر پھر دیکھی کیسی موت دندل پہندے جمیلہ بیگم نے، لانتی جنی میں نے زہر لگ رہی نا۔ بہت شکریہ آپ کا، یہ تو آپ کی محبت ہے جو میرے لیے ایسا سوچتے ہیں۔ بیٹا کیا بات کرنا تھی تمہیں؟ غفران صاحب نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے پوچھا۔ چچا جان، ابو امی تو رہے نہیں، میں ان کی واحد اولاد ہوں، اور میری بیماری کا آپ کو بھی علم ہے، 3-4 ساری گاڑیاں نے ہونے لگا نا، کبھی کبھی یہ گاڑیوں کی بات اتنا تنگ کرتی ہیں نا، اریٹیٹ کر دیتی ہیں۔ چچا جان، امی ابو تو رہے نہیں، میں ان کی واحد اولاد ہوں، اور میری بیماری کا آپ کو بھی علم ہے، 3-4 ماہ سے زیادہ کی امید نہیں ہے ڈاکٹرز کو۔ چچا جان، میرے بعد ابو کا نام آگے نہیں چلے گا، بہت کہتے تھے امی ابو کی شادی کر لو، اور میں ٹالتا جاتا، کاش میں نے ان کی بات مان کر شادی کر لی ہوتی تو مجھے آج دکھ تو نہ ستاتا کہ میرے ابو کا نام کیسے زندہ رہے گا، میرے بچے اس گھر کا، اس کے نام کو، نسل کا آگے لے جاتے۔ خیر اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ حسان بات کرتے کرتے سانس لینے کے لیے رکا۔ اس دوران نیہا ان سب کے لیے چائے لے کے آ گئی۔ جمیلہ بیگم کو بے چینی ہونے لگی، حسان کی خاموشی سے وہ جلد سے جلد جان لینا چاہتی تھی کہ حسان کیا بات کرنا چاہ رہا ہے۔ چچا جان، آپ کو شاید میری بات بہت عجیب لگے، دیوانے کا خواب لگے، لیکن یہ میری خواہش ہے، شاید آخری خواہش، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری یہ خواہش ضرور پوری کریں گے۔ حسان نے دوبارہ اپنی بات شروع کی، بیٹا اللہ تمہیں صحت زندگی دے، میرے بس میں جو ہوا میں ضرور کروں گا، یہ میرا تم سے وعدہ، تم کہو تو۔ غفران صاحب نے بہت محبت اور خلوص سے کہا۔ اندھا خلوص ہونے بڈھی کے سامنے سارا ہی نکل جائے گا۔ چچا جان، میں شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری اولاد کے ذریعے میرے خاندان کا نام زندہ رہ سکے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد یہ گھر آباد رہے، یہاں موت کی سی خاموشی نہ ہو، بلکہ زندگی کلکاریاں مارتی نظر ہے۔ میں تو تب تک زندہ نہیں رہوں گا، لیکن میرا عکس اس گھر میں موجود رہے گا، میرا نام میری اولاد کے ساتھ زندہ رہے گا۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے چچا جان، یہ کام جتنا جلدی ممکن ہو کرا دیجیے گا۔ نکاح بہت سادگی سے ہوگا، اور کوئی بھی عورت ہو، بے سہارا، بیوہ یا متعلقہ کوئی بھی، لیکن نیک نیت ہو، جو میرے بچے اور اس گھر کے ساتھ مخلص ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ حسان نے اپنی بات مکمل کر کے ان سے پوچھا تو وہ تینوں جو اس کی خواہش کو سن کر حیرت کے سمندر میں گوتے لگا رہے تھے، چونکتے ہوئے باہر نکلے۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، تمہاری خواہش پر جائے بیٹا، غفران صاحب نے سنبھل کر کہا۔ تو میں سمجھوں کہ یہ کام 2-4 دن تک ہو جائے گا، حسان نے دکھی لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ، ان دونوں نے ایک ساتھ کہا تو بیساکھی کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ شکریہ، حسان نے جمیلہ بیگم اور حسان صاحب سے اور غفران صاحب سے کہا اور آہستہ آہستہ چلتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نیہا کی آنکھیں اس کی اس خواہش اور اپنی بے بسی پر بھیگنے لگی، وہ چائے پہ بغیر ہی وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔
یا اللہ میاں حسان بھائی کو تندرست کر دے، انہیں صحت مند اور اچھی لمبی زندگی دے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی اس گھر میں کھیلتا دیکھیں، اپنی گود میں کھلائیں۔ سن لینا اللہ میاں میری دعا پلیز اللہ میاں۔ نیہا نے 2 رکعت نماز حاجت ادا کر کے بلک بلک کر روتے ہوئے اللہ کے حضور فریاد کی۔ حسان کتنی عجیب خواہش ظاہر کر گیا۔ غفران صاحب نے جمیلہ بیگم کی طرف دیکھا۔ عجیب ضرور ہے لیکن انہونی یا ناممکن نہیں ہے، میرا تو دل کٹتا رہا اس کی باتیں سن کر۔ جمیلہ بیگم نے افسردگی سے کہا، انہیں حسان کی جوان موت کا ملال اور افسوس ضرور ہوتا ہے، اس کی حالت پر بھی وہ دکھی تھی، لیکن وہ سب کچھ کھونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ہاں جمیلہ بیگم، نامعلوم اللہ کو کیا منظور ہے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں، اتنی جلدی لڑکی کہاں سے آئے گی، میں تو سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں۔ آپ کو اس معاملے میں کچھ سوچنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جمیلہ بیگم نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لڑکی ڈھونڈنے یا سمجھ میں نہ آنے والی کون سی بات ہے، لڑکی تو گھر میں موجود ہے۔ گھر میں؟ کون؟ اپنی نیہا، اور کون؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا؟ وہ حیرت اور غصے سے چلاتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دماغ تو درست ہے تمہارا؟ دماغ درست ہے میرا، اس لیے بات کہہ رہی ہوں، آپ تو فوراً چیخنا شروع کر دیتے، پہلے میری بات پوری تو سن لیں۔ میں نے بہت دور تک سوچا، چلے اپنے کمرے میں سمجھاتی ہوں آپ کو۔ میں نے پہلے پتا سی ایڈا دی لانتی عورت نو صرف دولت عزیز ہوندی، اپنی اولاد بھی اندر سامنے کوئی میٹر نہیں کرتی۔ کیوں یہاں کیا؟ اوفو، ایک تو آپ میرے سوال جواب بہت کرتے ہیں، آئیے میرے ساتھ، سننا نہیں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ہاں اچھا چلو۔ وہ بنا کر اس کے ساتھ ہی اپنے کمرے میں آ گئے۔ ہاں اب بولو، کیا سوچا تمہارے درست دماغ نے؟ وہ بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ کر بولے تو وہ بھی ان کے قریب ہی بیٹھ گئے اور سنجیدگی سے گویا بھی۔ غفران، اگر ہم باہر کی کسی لڑکی سے حسان کا نکاح کرائیں گے تو حسان کے مرنے کے بعد اس کی ساری پراپرٹی وہ لڑکی حسان کی بیوہ ہونے کی حیثیت سے لے جائے گی، اور اگر حسان جاتے جاتے اپنی نشانی بھی پیچھے چھوڑ گیا جس کے لیے وہی شادی کرنا چاہ رہا ہے تو ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اس کی بیوہ ہونے والی اولاد اس کی ساری پراپرٹی کی مالک ہوگی قانونی طور پر، اور اگر ہم نیہا کی شادی اس سے کر دیں گے تو دونوں صورتوں میں حسان کی پراپرٹی کی مالک نیہا ہوگی، یعنی ہم ہوں گے۔ باہر کی لڑکی ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی، لے اڑے گی سب کچھ، اور زیادہ سے زیادہ 4 مہینے کی تو بات ہے، ہم دبئی سے اپنا سامان یہاں منگوا لیں گے، جبران کے امتحان ختم ہو لے تو بعد میں ہم سب یہیں آ جائیں گے مستقل، اور آپ دونوں باپ بیٹا حسان کا بزنس سنبھال لے گا، خوب عیش ہوں گے ہمارے وہاں دبئی میں۔ ایک جنرل سٹوری تو ہے، کون سا محل کھڑے کر رکھے ہم نے جو انہیں چھوڑ کر آتے ہوئے دل دکھے گا۔ بات تو تمہاری 16 آنے صحیح ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ نیہا بھی بہت چھوٹی ہے، 18 سال کی بھی نہیں ہے، اور چند ماہ کی شادی کے بعد اسے بیوہ ہوتے دیکھنا کیا آسان ہوگا ہمارے لیے؟ اگر حسان کی اولاد اس کی گود میں آ گئی تو خود ہی سوچو وہ پہاڑ جیسی زندگی ایک بچے کے ساتھ کیسے بسر کرے گی؟ ہم اپنی بیٹی کی پوری زندگی محض چند کروڑ کی خاطر ضائع کر دیں؟ نہیں جمیلہ بیگم، میں اپنی بچی پر ہی ظلم نہیں کر سکتا۔ غفران صاحب حقیقتاً نرم دل اور مخلص آدمی تھے، اس لیے صاف انکاری ہو گئے، اس بات سے انہیں نیہا سے بےحد پیار تھا۔ چند کروڑ تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے چند روپے ہوں، کبھی دیکھی اتنی بڑی رقم اور ایسی شاندار پراپرٹی؟ ہم اپنی بیٹی کی زندگی ضائع نہیں کریں گے، بعد میں ہم اس کی شادی کر دیں گے، میرے بھانجے یا بھتیجے کس لیے؟ ماشاءاللہ سبھی اچھی پوسٹ پر ہیں، تب بھی گھر کی دولت گھر میں رہے گی، آدھی پراپرٹی ہم اپنے جبران کے نام کر دیں گے اور آدھی نیہا کے نام، یہ گھر اور کچھ بینک بیلنس ہم اپنے پاس بھی رکھ لیں گے تاکہ ہمارا کام بھی چلتا رہے، ویسے بھی ہم نے رہنا تو سب نے اکٹھے ہی نا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ جمیلہ بیگم، سب کچھ جیسے پہلے سے سوچ رکھا تھا، تیری سے کہا تو وہ بولے۔ ایک مسئلہ تب بھی ہوگا، حسان کی اولاد کا مسئلہ، نیہا کو ایک بچے کی ماں کی حیثیت سے کون قبول کرے گا؟ بچے کو باپ کا پیار کون دے گا؟ آپ اس کی فکر ہی نہ کریں، بچہ ہوگا ہی نہیں، جمیلہ بیگم نے چلاکی سے ہنستے ہوئے کہا۔ لاخ لعنت تیری بگری کٹیا عورت ہے، کیسے نہیں ہوگا؟ جب حسان یہ شادی کرنا ہی بچے کے لیے چاہتا تو کیسے نہیں ہوگا بچہ؟ بہت ہی بھولے ہیں آپ، جمیلہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے بھائی، یہ خاندانی منصوبہ بندی والی آخر کس لیے ہیں؟ جن کی شادی ہوتی ہے کہ سبھی شادی کے پہلے ہی سال بچہ پیدا کر لیتے ہیں جنہیں؟ نہیں جناب، اب تو 3-4 سال بعد فیملی میں اضافہ کرنے کا رجحان فروغ پا رہا ہے، نیہا کو بھی فیملی پلاننگ والا اصول اپنانا ہوگا۔ حسان تو 3-4 ماہ کا مہمان ہے، اس عرصے سے اگر اسے خوشخبری سننے کی خواہش ہوئی تو ہم کہہ دیں کہ نیہا کس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، وہ تب تک کون سا زندہ رہے گا جو اسے ہماری چھوٹ کا پتہ چل سکے گا؟ بہت تیز دماغ ہے تمہارا، بہت آگے کا سوچتی ہوں، مجھے تو آج پتہ چلا۔ غفران صاحب ان کی سوچ اور منصوبے سے قائل ہوتے ہوئے بولے تو وہ ہنستی۔ لاخ لعنت، پھر غفران صاحب دیتے بھی۔ تو پھر یہ طے ہے کہ ہم آج رات ہی حسان سے بات کر رہے ہیں، جمیلہ بیگم نے کہا۔ ٹھیک ہے، مگر نیہا کو بعد میں تمہارا بھانجا یا بھتیجا جو بھی اس کا دلہا بنے گا وہ یہ نہ پوچھے کہ اس نے حسان سے شادی کیوں کی تھی۔ غفران صاحب کے دل میں ایک اور خدشے نے سر اٹھایا۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ کہہ دیں گے کہ صرف نکاح ہوا تھا تاکہ اس کی جائیداد خاندان میں رہے، اور ہمیں جلدی میں یہی حل سوچا، اور پھر نیہا کی پراپرٹی دے کر کسی کو اس قسم کے سوالات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب تو تسلی ہو گئی آپ کی؟ ہاں ہو گئی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا تو جمیلہ بیگم بھی پرسکون ہو گئی، اور جب رات کے کھانے کے بعد وہ دونوں حسان کے کمرے میں موجود تھے، انہوں نے اپنی اس خواہش اور اپنے فیصلے سے انہیں آگاہ کیا تو چند لمحوں کے تو وہ ان کی بات سن کر سکتے میں آ گیا، پھر بمشکل خود کو سنبھالتے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نیہا تو ابھی بچی ہے۔ بیٹا وہ اتنی بچی بھی نہیں ہے کہ اس کی شادی نہ کی جا سکے، اور ہمیں کسی غیر لڑکی پر اعتبار نہیں، آخر کو تم ہمارے سگے بھتیجے ہو، ہمارا خون ہو، اور تمہارے لیے فیصلہ کرنے کا حق ہے ہمیں۔ غیر خاندان کی لڑکی نہ جانے تمہارے ساتھ کیسا رویہ اپنائے، ہمیں یہاں سے جا کر تمہاری طرف سے پریشانی رہے گی، ہم نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا، نیہا تمہیں سنبھال سکتی ہے، اس کی عادت بہت محبت والی ہے، اور اس نے جس طرح اس دوران تمہارا خیال رکھا، تمہاری تیمارداری کی، اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں تمہارے لیے نیہا سے بہتر کوئی نہیں لگتی۔ غفران صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ میں آپ کے جذبات، آپ کی محبت کی بہت قدر کرتا ہوں چچا جان، لیکن یہ نیہا کی زندگی برباد نہیں کر سکتا میں، وہ بھی بہت چھوٹی اور اسے اچھے سے اچھا رشتہ مل سکتا ہے، پھر میں بیمار اور موت کے کنارے کھڑا شخص ہی کیوں؟ نہیں چچا جان، میں نیہا کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکتا، ایسا کرنا اس معصوم کے ساتھ ظلم ہوگا، اس کے اپنے بھی تو کچھ خواب ہوں گے، میں اس کے خواب نہیں توڑنا چاہتا۔
اس نے جس طرح میری تیمارداری کی کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں وہ محبت کرنے والی لڑکی دوسروں کے دکھ پر دکھی ہو جانے والی بچی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اس کی اسارت اور رویے سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ میں اتنا خود غرض نہیں ہو سکتا، نہیں ہوں چچا جان کہ اپنے ایک خواہش کی خاطر نیہا جیسی پیاری اور معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دوں۔ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میرا ضمیر یہ بات گوارا نہیں کرتا۔ ہمارا کوئی میل نہیں ہے، عمروں کے فرق کی تو خیر ہے، لیکن میں زندگی اور موت سے تھوڑے فاصلے پر ہی کھڑا ہوں۔ پھر میں اس معصوم کو اپنے پیچھے کیوں روتا چھوڑ کر جاؤں؟ قیامت ہوتی ہے زندگی کسی بھی لڑکی کے لیے، بیوہ ہو جانا، تنہا رہ جانا، اور میں اپنی معصوم سی گڑیا جیسی کزن پر قیامت توڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں۔ حسان نے بہت سنجیدہ لہجے میں ٹھہر کر کہا تو جہاں اندر جمیلہ بیگم کا موڈ آف ہو گیا، اپنا پلان انہیں کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آنے لگا، وہاں دروازے کے باہر کان لگا کھڑی نیہا کا دل حسان کی محبت اور عزت سے لبریز ہو گیا۔ وہ اس کے لیے کتنا اچھا سوچ رہا تھا، اس کی بہتری کے لیے فکر مند تھا، اس قدر لوننگ اور کیئرنگ انسان اس کے اندر بھی چھپا ہوگا، یہ تو اسے آج پتہ چلا تھا۔ اب وہ بہت مطمئن ہو کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے اس کے متعلق اپنی بے قراری، اپنی تڑپ اور محبت کا بھی جواب مل گیا۔ اسے معلوم ہو گیا وہ حسان سے محبت کرتی ہے، وہ معصوم محبت اس کے دل میں یہ رنگ دھارے بیٹھی تھی۔ اسے خود ہی حیرت ہو رہی تھی کہ اسے پہلے کیوں نہ خبر ہو سکی کہ اپنے من کی بے قلی کی۔ حسان بیٹا، ہم تمہارا برا چاہ سکتے ہیں نہ ہی اپنی بیٹی کے، آخر کو ہماری ایک ہی بیٹی ہے نیہا۔ ہم تو اسی گھر سے اپنے بھائی اور بھاوج کے اولاد سے اپنا رشتہ ہمیشہ تمہارے حوالے سے جوڑے رکھنا چاہتے ہیں، اسی خاطر ہم نے یہ سوچا۔ جمیلہ بیگم نے کہا، آپ کی محبت سر آنکھوں پر چچی جان، لیکن میں اس کم عمر بچی سے اتنی بڑی قربانی کیوں چاہوں؟ اس کا بھی تو زندگی کی خوشیوں پر حق ہے۔ حسان نے بے بسی سے کہا، تو کیا تمہیں نیہا بری لگتی ہے؟ جمیلہ بیگم کو اس کا بار بار نیہا کو لڑکی کہنا بہت برا لگا۔ وہ شادی کی بات کری تھی اور اسے بچی بچی کہہ جا رہا تھا۔ کیا بات کریے چچی آپ، ایسی پیاری اور محبت کرنے والی بچی کو کوئی برا سمجھ سکتا ہے؟ وہ تو بہت محبت کے لائق ہے، مجھے بھی اس سے محبت ہے، لیکن وہ محبت نہیں جس رشتے کے حوالے سے ہو سکتی ہے۔ وہ تو میری پیاری سی کزن اور دوست ہے، غمگسار ہے۔ حسان نے دل سے کہا، اور یہی سچ بھی تھا۔ تو بیٹا، بیوی بھی تو دوست اور غمگسار ہوتی ہے، تمہیں ایک دوست اور غمگسار کو بیوی بنانے میں کیوں اعتراض ہے؟ جب ہم اپنی بیٹی خوشی سے تمہارے نکاح میں دینا چاہتے ہو تو تم کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ ہاں کر دو، کل جمعہ ہے، مبارک دن ہے، کل شام ہی سادگی سے نکاح ہو جائے گا۔ نیہا یہاں تمہارے پاس رہے گی اور ہم واپس دبئی چلے جائیں گے۔ جبران کے روز فون آ رہے ہیں، اس کے ایگزامز ہونے والے، اور وہ گھر اور اسٹور سنبھال کر اپنی پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے پا رہا، اس لیے ہمارا جانا بہت ضروری ہے۔ پلیز بیٹا ہاں کہہ دو تاکہ ہم تمہاری طرف سے مطمئن ہو کر جائیں۔ انشاءاللہ ہم جبران کے امتحان ختم ہوتے دوبارہ یہاں آ جائیں گے۔ جمیلہ بیگم نے اس کے سر پر دست شفقت رکھ کر بڑے پیار سے کہا۔ وہ اس کے پیار کے سامنے بے بس ہونے لگا۔ آپ نے نیہا سے پوچھا وہ کیا کہتی ہے؟ حسان نے تھک کر کہا۔ وہ دل ہی دل میں مسرور ہو کر بولی، نیہا سے ہم ابھی بات کر لیں گے، ہمیں یقیناً وہ انکار نہیں کرے گی، وہ بھی کم فکر مند نہیں ہے تمہارے لیے، دن رات تمہاری صحت یابی کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نیہا سے بات کر لیں، پلیز اس پر اپنا فیصلہ مسلط مت کیجیے گا، اگر وہ راضی ہو تب میں ہاں کروں گا، لیکن بلکہ میں خود نیہا سے بات کرنا چاہوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو جائے۔ حسان نے سنجیدگی سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم آرام کرو، ہم نیہا سے بات کر کے اسے تمہارے پاس بھیجتے ہیں، تم خود ہی سے بات کر لینا۔ آئیے غفران، جمیلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے ملائمت سے کہا، اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ غفران صاحب بھی حسان کے سر پر دست شفقت رکھ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ آپ اپنے کمرے میں جائیں، میں نیہا سے بات کر کے آتی ہوں۔ جمیلہ بیگم نے غفران سے کہا، ٹھیک ہے، مگر دیکھو میری بیٹی کو ڈانٹنا مت، وہ میری بھی بیٹی ہے، کیوں ڈانٹوں گی میں اپنی بیٹی کو؟ آپ مطمئن ہو کر جائیں، جمیلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور نیہا کے کمرے میں چلی آئیں۔ وہ شاید انہی کی منتظر تھی، دیکھتے بستر سے اٹھ بیٹھی۔ ناگن آ گئی، ناگن خیریت ہے امی؟ ہاں خیریت ہی ہے، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نرمی سے بولی۔ نیہا بیٹا، ہم نے ایک فیصلہ کیا، میں نے اور تمہارے ابو نے، ہمیں یقین ہے کہ تم ہمارے فیصلے کا مان رکھو گی، انکار نہیں کرو گی۔ کیا فیصلہ امی؟ اس نے سمجھتے ہوئے ظاہر نہ کرتے پوچھا۔ بیٹا، ہم چاہتے ہیں کل شام کو حسان کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ کل شام؟ اس نے حیران ہو کر ان کا چہرہ دیکھا۔ تم نے حسان کی آخری خواہش تو سنی تھی نا، ہم تم سے اس کی شادی اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ گھر کی دولت گھر میں رہے گی۔ گھر کی دولت؟ میں سمجھی نہیں امی، وہ واقعی ان کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ کہ تم حسان سے شادی کے لیے تیار ہو؟ ٹھیک امی، آپ نے اور ابو نے کچھ سوچ کر یہ فیصلہ کیا ہوگا، مگر حسان تو کسی بیوہ متعلقہ بے سہارا عورت سے نکاح کا کہہ رہے تھے۔ بیٹا، باہر کی عورت اس کا کیا خاک خیال رکھے گی، مال ہضم کر کے چلتی بنے گی، ہمارا حسان سے قریبی رشتہ، پھر تم اس کا خیال بھی رکھتی ہو۔ اب ایسا کرو، شاباش، حسان کو اپنی رضامندی سے آگاہ کر دو، کیونکہ وہ انکار کرے کہ یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہے۔ اب دیکھو وہ کچھ بھی کرے، تم نے اسے شادی سے انکار نہیں کرنا، سمجھ گئی؟ جمیلہ بیگم نے بہت محبت بھرے لہجے میں سمجھایا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جاؤ میری جان، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا، صبح تک اسے فیصلہ کرنا ہے، جاؤ شاباش، اپنی رضامندی دو۔ جمیلہ بیگم نے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے پیار سے کہا، جی امی۔ وہ سارت مندی سے سر جھکاتی حسان کے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے بیڈ پر آنکھوں پر بازو رکھے لیٹے دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس وقت پہلی بار الگ ہی انداز میں دھڑک رہی تھی۔ اس نے بمشکل انہیں پکارا، حسان بھائی۔ نیہا آؤ بیٹھو۔ حسان نے اس کی آواز سنتے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا تو وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ نے مجھے بلایا تھا؟ نیہا نے نظریں جھکائے پوچھا۔ ہاں، وہ اٹھنے لگا تو نیہا نے تیزی سے لپک کر اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ نیہا، کہ تم مجھے اس طرح سنبھالتے سنبھالتے تھک نہیں جاؤ گی؟ اس نے اس کے گلابی محل سفید دلکش چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا اصل مدعا بڑے طریقے سے کہہ دیا۔ یہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مجھے واقعی تھکانا چاہتے ہیں، میری تھکن کے خیال سے خود کو سنبھال لیتے ہیں۔ نیہا نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے جواب دیا تو وہ اس کی سمجھداری پر حیران ہوا، پھر مسکرا دیا۔ اور اگر میں نہ تو تمہیں تھکانا چاہوں گا اور نہ ہی خود سنبھلنا چاہوں تو، وہ اس کے چہرے کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولا۔
تو بھی آپ کے لیے فرار کی کوئی راہ نہیں، نیہا نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نیہا، یہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہے، آپ بھی میرے اپنے اور امی ابو بھی میرے، جنہوں نے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیا، اپنے اور میرے پیارے لوگ کبھی میرے لیے برا نہیں سوچ سکتے، میرے ساتھ ناانصافی اور ظلم نہیں کر سکتے، اس نے بہت سنجیدہ اور گہرے لہجے میں کہا۔ لیکن نیہا، میں تو چند ماہ کا مہمان ہوں۔ اسے لگا کہ وہ اس سے بھی ہار جائے گا، اس لیے اس تلخ حقیقت کا ذکر ضروری سمجھا۔ مہمان تو ہم سب ہیں، یہاں جانا تو سبھی کو، اگر آپ سے پہلے میں اس دنیا سے چلی گئی تو پلیز نہیں نیہا، ایسی باتیں مت کرو۔ وہ بے اختیار تڑپ کر بے قراری سے بولا۔ تمہیں تو ابھی بہت جینا، تمہارے تو ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں، مرنے کے نہیں۔ نیہا، حسان کی حیرت اتنی تھی، یہ معصوم سی چھوٹی سی لڑکی اتنی بڑی بات کہہ رہی تھی اپنی، اور اس کی عمروں کے فرق کو جانتے ہوئے، اس کی جان لیوا بیماری سے واقف ہوتے ہوئے، اس کی ایک خواہش کے لیے اپنی ساری زندگی داؤ پر لگانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو چندہ؟ حسان نے اپنے بے جان ہوتے وجود میں کرنٹ دوڑتا محسوس کیا، حیرت، دکھ، محبت اور بے بسی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے ابھی مجھے چندہ کہا نا، تو یہ جان لیجیے کہ آپ کے نام کا بادل اگر اسے نہ ملا تو یہ چندہ ٹوٹ اور بکھر کر زمین کے اندھیروں میں چھپ جائے گا۔ نیہا نے بہت گرے اور اٹل لہجے میں کہا تو اس کے اندر زلزلہ سا آ گیا۔ گہرے اور اٹل لہجے میں کہا، میری اس حالت نے شاید تمہیں جذباتی بنا دیا۔ بہت دیر اس کی صورت کو دیکھتے رہنے کے بعد یہی کہہ سکا تو اس نے نظر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے تو آج ہی پتہ چلا کہ میں آپ سے سچ مچ والی ایسی محبت کرتی ہوں، اور میری شادی اگر آپ سے نہ ہوئی تو کسی اور سے بھی نہیں ہو سکے گی، اور میں آپ کی شادی کسی اور سے ہونے نہیں دوں گی۔ میں آپ کے انکار کے بعد بھی ساری زندگی تنہا گزاروں گی۔ اگر آپ مجھے نہیں اپنا سکتے تو میں بھی کسی اور کو اپنانے کی خواہش نہیں کروں گی، اور آپ جانتے کہ میں بہت ضدی ہوں، اگر کچھ کرنے پر آ جاؤں تو پھر کوئی مجھے روک نہیں سکتا، اس لیے خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دیجیے، اپنا وعدہ یاد کیجیے، زندگی سے ہار کر نہیں، موت سے جیت کر دکھائیے۔ یہ یقین رکھیے کہ میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ گڈ نائٹ۔ اپنی بات مکمل کر کے اسے حیرت کے سمندر میں دھکیل کر چلی گئی۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ماں صدقے چلی جاوے، اپنے تو ادھی عمر دی کڑی کے اظہار محبت ہی کری جا رہی تھی، انہوں نے کتنے یقین آئے گا بیچارے نو۔ یہ موت کی دہلیز پر زندگی کی دستک کیوں ہونے لگی ہے؟ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید مجھ سے زیادہ خوش نصیب شخص کوئی نہ ہوتا اس روئے زمین پر، مگر نیہا، تم مجھے زندگی کی طرف آنے پر مجبور کر رہی ہو، اور موت میرے تعاقب میں کچھ ہی دور میرے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ پگلی، تم نے بھی ایسے شخص سے دل لگا لیا جس کا دل اپنی دھڑکنیں تمام ہونے کا منتظر ہے۔ ارے میں تندرست ہوتا تو اپنی ساری محبتیں، سارے جذبے تم پر نثار کر دیتا، لیکن اب تو میں خود وقت رخصت کا منتظر ہوں۔ تو میں محبت سے کیسے اپنے اندر سمیٹ لوں؟ کیسے میری گڑیا؟ وہ بہت بے بسی سے اسے تصور میں لا کر کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے بسی اور دکھ سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن فیصلہ تو اسے بہرحال کرنا ہی تھا۔ جانتے تھے کہ نیہا کتنی ضدی ہے، یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، جذباتی پن عروج پر ہوتا ہے، اور اگر اسی جذبات میں آ کر اس نے کوئی انتہائی قدم اٹھا لیا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا، اور پھر وہ سب دل سے ایسا چاہتے تھے تو خود کو کب تک مجبور کرتا۔ سو تھک کھا کر ان کا فیصلہ ماننے پر میں تیار ہو گیا، اور صبح غفران صاحب اور جمیلہ بیگم کو اس نے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو بہت خوش ہوئے۔ خوش تو نیہا بھی بہت ہی، سے امید تھی، یقین کامل تھا کہ اللہ میاں اس کی دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے اور حسان کو تندرست کر دیں گے، اس لیے وہ ڈاکٹرز کی رائے سے زیادہ پریشان اور ہراساں نہیں تھی۔ جمعے کا دن تھا، اس شام بہت سادگی سے ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اس نکاح میں گھر کے ملازمین کے علاوہ فیکٹری کے پرانے وفادار مینیجر اور سپروائزر اعجاز صاحب نے بھی شرکت کی، اور ان کے بزنس کے لیگل ایڈوائزر، ان کے وکیل شفیق صاحب بھی ایک ٹیلی فون کال پر شرکت کے لیے آ گئے۔ رات کا کھانا سب نے اکٹھے کھایا۔ نیہا باقاعدہ دلہن تو نہیں بنی، لیکن جمیلہ بیگم نے اسے نیا ہلکے کام والا ہلکے پنک اور ہلکے نیلے رنگ کا خوبصورت لباس زیب تن کرایا تھا۔ مناسب میک اپ اور ہلکی سی جولری پہنے، ہاتھوں میں میچنگ چوڑیاں چڑھائے، بہت دل نشیں اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ جمیلہ بیگم نے حسان کے کمرے میں پہنچا دیا، کمرہ بھی نئے سرے سے سجایا گیا۔ بیڈ اور سائڈ ٹیبل پر تازہ گلابوں کی آرائش کی گئی۔ حسان اسٹک کے سہارے چلتا آیا تو اس پر نظر پڑتے دم بخود رہ گیا۔ وہ شرمائی سی سمٹی سی نظر اور سر جھکائے اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی، جانے اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں کیا دیکھ رہی تھی۔ نہیں حسان احمد، تم اس کے قریب نہیں جا پاؤ گے، یہ زیادتی ہوگی اس معصوم کے ساتھ۔ اپنی حالت دیکھو اور اس کا حسن دیکھو، اس کی کمسنی، اس کی دلکشی دیکھو، کیا یہ تم جیسے بیمار شخص کے قابل ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر یہ سب کیوں ہو گیا؟ وہ بے بسی سے سوچ رہا تھا، اور نیہا اس کے وہیں رک جانے پر پلکیں اٹھا کر حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب بھی بہت گریسفل لگ رہا تھا۔ اس نے سفید کاٹن کا شلوار قمیص پہنا تھا، پاؤں میں پشاوری چپل تھی۔ اس کا دراز قد اتنا دراز تھا کہ وہ تو اس کے کندھوں تک بھی نہیں آتی تھی۔ اس کے ڈارک براؤن بالوں کی چمک اب بھی قائم تھی، البتہ آنکھوں کی چمک بجھی سی تھی، اور اس کا سبق خوب جانتی تھی۔ اسے تو اب بہت ہی نکھرے پیارے لگ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ خون پہچانے سے سرخ رنگت مانند ضرور پڑ گئی تھی، لیکن سفیدی ابھی بھی باقی تھی۔ نیہا اسے دیکھتے ہوئے اپنے دل میں عزم کر رہی تھی کہ وہ اسے پہلے کی طرح بننے میں ہر ممکن کوشش کرے گی، اسے بے حوصلہ نہیں ہونے دے گی۔ حسان اپنے خیالات کو چھٹک کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب آیا اور نیہا کے قریب بیٹھ کر اسٹک ایک طرف رکھ دی۔ نیہا نے نظریں جھکا لی۔ اس کا دل آج انوکھے اور لطیف انداز میں دھڑک رہا تھا۔ خوشی اور سرخوشی کی کیفیت اس کے پورے بدن پہ طاری تھی۔ بہت ضدی ہو تم، آخر اپنی منوا کر ہی رہی۔
حسان نے اس کے چہرے کو چاہت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے لبوں پر شرمیلی مسکان سج گئی۔ حسان نے بہت حیرت سے اسے دیکھا، اس نظر سے تو اس نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ مناسب قد و قامت کی صحت مند چست اور ایکٹیو لڑکی تھی، مگر اس کا حسن تو آج سے نظر آیا تھا اسے آج نظر آیا تھا۔ قدرت نے اسے بہت فرصت میں بنایا تھا۔ گھنی پلکوں کی اٹھتی گرتی چھالر میں حسان کو اپنا دل اٹکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے کا ایک ایک نقش اتنا دلکش تھا کہ جاذب نظر تھا کہ نظر اس کے رخ سے ہٹنا بھول گئی تھی۔ دل تو مچ رہا تھا مگر گنتی کے دنوں کا خیال اسے بے بس کر رہا تھا۔ ایسی حسین زندگی کو بھلا کون چھوڑ کر جانا چاہے گا؟ آپ تھک گئے ہوں گے، میری وجہ سے بے آرام نہ ہو، چاہے تو لیٹ جائیں۔ نیہا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی اپنے لیے فکر پر مسکرا دیا۔ تھکن تو اتنی نہیں ہے لیکن چبھن ہے دل میں کہ یہ لمحے بس اتنے مختصر ہے کہ میں نے بھی اپنے اندر سمیٹنے سے ڈرتا ہوں۔ شاید میں تمہارے قریب نہ آ سکوں، آپ مجھ سے دور بھی نہیں رہ سکیں گے۔ اس نے بہت یقین سے کہا تو مسکراتے ہوئے بولا تو تمہیں اپنی کشش کا احساس ہے؟ نہیں، مجھے اپنی محبت کی طاقت پر یقین ہے۔ نیہا جانو، تم مجھے زندگی کی طرف بلا رہی اور موت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی۔ تمہاری ضد کے سامنے ہار تو کیوں، لیکن تمہیں ساری زندگی کے لیے اپنا پابند بنا کر نہیں جانا چاہتا۔ شاید میری خواہشیں ہمکانہ تھی، بھلا کون جیا سکتا۔ دنیا فانی ہے، انسان فانی ہے، نام تو ہمیشہ اسی ذات پاک کا باقی رہے گا جس نے ہم سب کو تخلیق کیا۔ مرنے والے مر جاتے ہیں، پھر کون یاد رکھتا ہے، سدا کون جیتا ہے۔ میں تمہیں عمر بھر کے لیے زندگی کی خوشیوں سے محروم کر کے نہیں جانا چاہتا۔ وہ بہت نرم سنجیدہ اور پیار بھرے لہجے میں بولا۔ اول تو آپ کہیں جائیں گے نہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ میری دعائیں بے اثر ہوئیں تو بھی میں آپ کے نام پر ساری زندگی بتا دوں گی۔ میں جذباتی ہو کر نہیں کہہ رہی، ٹھیک ہے؟ آپ کو اس رشتے کو اہم نہ سمجھے، اس کی کوئی نشانی میرے زندگی کا جواز بنا کر نہ جائے، لیکن میں تب بھی تنہا رہوں گی۔ وہ اٹل اور بھیگتے لہجے میں بولی، پگلی کیوں خود پر ظلم کرتی ہو؟ ایسے نہیں سوچتے میری جان۔ حسان نے بے اختیار اس پر پیار آنے لگا۔ اس نے بہت محبت سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہا، کیا میں سچ مچ آپ کی جان ہوں؟ نیہا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر معصومیت سے پوچھا۔ اب تو تم ہی میری جان ہو۔ حسان نے اس کے چہرے کو ہاتھ سے ذرا سا اوپر کیا۔ بس تو پھر جب تک میرے جسم میں جان ہے تب تک آپ بھی زندہ رہیں گے، میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ نیہا نے بہت محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، او میری جان۔ حسان کی آنکھیں اس کی محبت کی شدت سے چھلک پڑی۔ اس نے بے خود ہو کر اس کی پیشانی چوم لی اور نیہا نے اسے خوش ہو کے جیسے کسی بچے کو اس کی پسند کا کھلونا مل گیا، اور حسان تو اس کے چہرے پر حیا کے رنگ دیکھ کر حیران ہوئے جا رہا تھا۔ کتنی دلکش اور انوکھی لگ رہی تھی وہ ان رنگوں میں۔ اس نے اپنے تکیے کے نیچے سے سونے کے کنگن نکال کے اس کی کلائی میں پہنائے تو وہ کچھ ڈھیلے تھے۔ ارے یہ تو بہت کھلے ہیں، تمہارے دل کی طرح۔ امی نے اپنی ہونے والی بہو کے لیے بنائے تھے، انہیں کیا خبر تھی کہ ان کی ہونے والی بہو اتنی ننھی منھی سی ہوگی۔ چلو میں کل آرڈر دے کر تمہارے ناپ کے بنوا دوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ جلدی سے تندرست ہو جائیں۔ یاد ہے آپ کو اپنا وعدہ؟ بس آپ اپنا وعدہ پورا کریں، مجھے دنیا جہاں کی دولت مل جائے گی۔ اور مجھے تو دنیا جہاں کی دولت مل گئی ہے تمہاری صورت میں۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے ویالے میں بھر کر محبت سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ شرما گئی۔ میں نے ساری زندگی تعلیم اور بزنس میں الجھے گزاری ہے۔ زندگی کا یہ روپ تو آج میرے سامنے ہے، تو تمہاری خاطر میں بقیہ زندگی چاہے وہ کتنی بھی ہو خوش رہ کر زندہ دلی کے ساتھ جینے کی کوشش کروں گا۔ میں ان دنوں کو بھرپور طریقے سے انجوائے کروں گا، تمہیں دکھی اور پریشان نہیں کروں گا، اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ اس نے کہا اور دونوں خوش دلی سے ہنس دیے۔ اچھا جی، اماں بیگم تو کچھ اور سوچی بیٹھی۔ 2 دن بعد جمیلہ بیگم اور غفران صاحب نیہا کو بہت سی ہدایت دیتے تاکید کرتے ان دونوں کو دعائیں دے کر دبئی پرواز کر کے۔ گھر ایک دم سے خالی خالی سا ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو جمیلہ بیگم کی دی ہوئی فیملی پلاننگ کی گولیاں پرس سے نکالی اور لے جا کر باہر کوڑے دان میں ڈال دی۔ حسان تو خود گریزاں تھا، پھر بھلا اس کی کیا ضرورت تھی، اور وہ خود بھی کبھی اسے استعمال کرنے والی تھی۔ وہ حسان کے ساتھ بے ایمانی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اپنی ماں کی منافقت پر بہت افسوس ہوا۔ حسان روزانہ صبح واک کرتا تھا، بیڈمنٹن کھیلتا تھا، باکسنگ اور گولف کھیلتا تھا۔ بیڈمنٹن کھیلتے تھے، باکسنگ اور گولف کھیلتے تھے۔ میں نے انہیں کبھی سگریٹ پیتے نہیں دیکھا۔ پھر انہیں پھیپھڑوں کا کینسر کیسے ہوگا، اور انہیں پتہ کیوں نہیں چلا ان کا مرض آخری سٹیج پر کیسے پہنچ گیا؟ میرا دل نہیں مانتا حسان کو اتنی مہلک بیماری کیسے ہو سکتی ہے۔ اس نے بے چینی سے سوچا، پھر حسان کے اپنے مشترکہ بیڈ روم میں چلی گئی۔ حسان کسی گہری سوچ میں گم آنکھیں بند کے بیٹھے تھے۔ حسان کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ اس نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیا سوچوں گا میں؟ اس نے آنکھیں کھول کے اس کے چہرے کو دیکھا۔ امی کے چہرے میری آنکھوں کے سامنے لہو میں ڈوبے ہوئے نظر آنے لگتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اٹھ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ مجھے یہاں چھوڑ کر؟ نیہا نے تڑپ کر کہا تو اس نے بے قراری سے اسے دیکھا اور نرمی سے بولا، تمہیں تو ابھی بہت جینا نیہا۔ نیہا کو صرف آپ کے ساتھ جینا، ورنہ نہیں جینا۔ اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا، نیہا جان، تمہارے نام کا مطلب ہے خوبصورت، محبت، اور تم سراپا اپنے نام کا عکس ہو، مگر میں کیا کروں جانا کہ میری آنکھوں میں لہو کا رنگ ثبت ہو کے رہ گیا۔ اپنے پیاروں کے لہو میں ڈوبے وجود میں بھلا نہیں پاتا۔ مجھے تو کبھی بھولے سے بھی نہیں لگا کہ میرے گھر میں درد یوں دبے پاؤں سرخ چراغ لیا آ جائے گا۔ حسان سے بہت بے بسی سے دیکھتے ہوئے دکھی لہجے میں کہا تو وہ بھی دکھی ہوگی، پھر ہمت کر کے بولی، حسان، جہاں زندگی ہے وہاں موت کا ساتھ بھی ہے، لیکن وقت سے پہلے نہیں مرا جا سکتا۔ گزرے وقت کو پلٹ کر دیکھنے سے کیا حاصل ہوگا سوائے دکھ کے درد کے؟ آپ تو مرد ہیں، مرد تو اتنا کمزور نہیں ہوتا، اور آپ ہمیشہ اپنا وعدہ اپنا کہاں بھول کیوں جاتے ہیں؟ شاید اس لیے کہ خشک سالی نصیب بن گیا، تو اب تو یہ سوچتا ہوں کہ کیا شجرے جہاں کا کوئی پتہ ہرا رہ گیا جس کی آس پہ خود کو کھڑا رکھ سکوں۔
کیا میں آپ کے زندہ رہنے کے لیے کافی نہیں ہوں حسان؟ اس نے بہت دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس لمحے سے بھی فراموش کر گیا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کے آدھے جسم کی تکلیف آپ کی نصف بہتر بھی محسوس کرتی ہے، اور جس کی تکمیل صرف آپ کے وجود سے عبارت ہے؟ یہ شاید میں ہی اس قابل نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے حسان، آپ میری محبت کا یقین نہ کریں، لیکن کیا آپ مجھے اپنی محبت کے قابل نہیں سمجھتے؟ نیہا کے لہجے کا درد آنکھوں سے چھلکتا دکھ اسے بے چین کر گیا۔ نیہا پاگل، ایسا کیوں کہا تم نے؟ تم تو اس قابل ہو کہ تمہاری پرستش کی جائے، لیکن جان تمہیں تمہارے قابل بندہ نہیں ملا۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر پیار سے کہا۔ آپ کو میری محبت کی توہین کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر پھینکتی آواز میں بولی، وہاں سے اٹھ گئی۔ نیہا، سوری، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حسان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بہت بے بسی سے، نظامت سے، محبت سے بھیگتے لہجے میں کہا۔ تو اتنی دیر سے کیا کر رہے تھے؟ اس نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ حسان پلیز اس کمرے سے باہر نکلیں، آپ کو کچھ نہیں ہوا، باہر نکلیں، اپنے دوستوں سے ملے، فیکٹری جائیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، چلو اب معاف کر دو، واقعی میں تمہیں بہت پریشان کروں، تم اتنی چھوٹی ہو کر اتنا حوصلہ رکھتی ہو، میں تمہارے حوصلے اور ساتھ کو بھی رائگا کیا جا رہا ہوں۔ اب نہیں کروں گا، اب جیسا تم کہو گی ویسے جیوں گا۔ سچ؟ اس نے حد پہ عادت کا آنکھوں اور چہرے پر خوشی کے رنگ بکھرنے لگے۔ تو پھر اٹھیں، یہاں سے باہر چلے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ باہر کہاں؟ لان میں واک کرتے ہیں۔ اوکے چلو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سائڈ پر کی اسٹک کی طرف ہاتھ بڑھایا تو نیہا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں جو ہوں، اور جو میں گر گیا تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھتے ہوئے بولا۔ آپ نہیں گریں گے، یہ میرا دل کہتا ہے، اور میرا دل کبھی غلط نہیں کہتا۔ ماں صدقے چلی جائے، چل تو چوک لیں، او بن جویں ہیرو، اس نے پر یقین لہجے میں کہا تو وہ اس کے مقابل کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ تمہارا دل بھی تمہاری طرح معصوم اور پیارا ہے، غلط کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو چلے، اس نے مسکراتے ہوئے اسے پیار سے دیکھا۔ چلو، وہ بھی مسکرا دیا۔ ارے آپ نے جوتے تو پہنے نہیں، ٹھہرے ایک منٹ۔ اس کی نظر اس کے ننگے پاؤں پر پڑی تو مسکراتے ہوئے بولی، اور تیری سے نیچے جھکی ہوئی اس کے سلیپر اٹھا کر اس کے پاؤں کے قریب رکھے۔ جیتی رہو۔ حسان نے جوتے پہنتے بے اختیاری سے دعا دی۔ آپ مجھے بزرگوں کی طرح دعا مت دیا کریں، اس نے معصوم سی خفگی سے دیکھا۔ کیوں بھائی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں بہت چھوٹی سی بچی ہوں، اس نے نظریں اس کے وجیح چہرے پر جما کر کہا۔ میری جان، اس نے ہنستے ہوئے بے اختیاری سے اپنے ساتھ لگا اور اس کی چمکتی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ نیہا کا دل گدگدانے لگا، اس کا روم روم اس کے پیار بھرے لمس کی توانائی اور تازگی سے رقص کرنے لگا۔ وہ کتنے دنوں بعد ہنسا تھا، اس کی خوشی سے اس کا دل بند ہونے کو ہو رہا تھا، آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ حسان نے اس کی آنکھوں کا نم دیکھ کر بے قراری سے پوچھا، یہ کیوں نیہا؟ آج آپ بہت دنوں کے بعد ہنسے تو مجھے لگا جیسے سارا گھر آپ کی ہنسی سے روشن ہو گیا۔ آپ ہنسا کیجئے حسان، تاکہ زندگی کا احساس ہوتا رہے، اور میری زندگی تو اب تم ہو میری جان۔ یا تو اللہ نے مجھے کسی نیکی کے صلے میں اس پیاری لڑکی کا ساتھ بخشا، میں کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں مالک۔ وہ خوشی سے اپنے ساتھ لگائے آبدیدہ ہو گیا۔ وہ اس کے لیے اس قدر حساس ہے، یہ تو اسے آہستہ آہستہ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اسے لے کر باہر نکل آئی۔ سب ملازمین حسان نیہا کا ہاتھ تھامے چلتے دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ مالی بابا نے فوراً اسے 3-4 گلاب کی کلیاں توڑ کر پیش کی، دعائیں دی، وہ بھی مسکرا رہے تھے۔ آج بہت ہفتوں بعد وہ اس طرح کھلی فضا میں آیا تھا۔ نیہا اس کا ہاتھ تھامے آہستہ آہستہ اس کے قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ حسان کے چلنے میں جو لڑکڑاہٹ ہے وہ جلد ختم ہو جائے گی، پہلے کی طرح چل پھر سکے گا۔ یہ پھول میں تمہارے بالوں میں سجا دوں؟ حسان نے چلتے چلتے رک کر گلاب کی ادھ کھلی کلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سجائیں؟ نیہا کی خوشی دیدنی تھی۔ اس نے فوراً سر اس کی طرف کر دیا، اور اس کے بالوں میں لگی ہیئر پن میں وہ کلی لگا دی، اور اس کے ڈارک بلیک گھنے بالوں کی لمبی سی چٹیاں دیکھ کر حیرت سے بولا، تم خود تو چھوٹی سی اور بال اتنے بڑے اتنے لمبے رکھے ہوئے، مگر کنگھی کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، اس نے خوشی خوشی بتایا۔ تو کٹوا لو بال۔ کٹوا لوں؟ اس نے اپنی بڑی بڑی سی آنکھیں حیرت سے پھیلائیں۔ حسان کا دل ان آنکھوں کی گہرائیوں میں ڈوبنے لگا۔ کنگھی کرنے میں مشکل جو ہوتی ہے تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ تمہارے حسن میں 25% حصہ تمہاری ان خوبصورت بالوں کا ہے، جنہوں نے تمہارے حسن کو 4 چاند لگا دیے، اس نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ شرما کر نظریں جھکائے مسکراتے ہوئے بولی، اچھا، اور یہ کلی کیسی لگ رہی ہے میرے بالوں میں؟ گلاب چہرے پر گلاب کی کلی کیسی لگتی ہے بھلا؟ اس نے الٹا اسی سے پوچھ لیا تو وہ شرما کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ حسان کے دل و روح کے سارے درفا ہو گئے، وہ اس میں سماتی چلی گئی، زندگی اور محبت کے نئے گلاب کھلاتی ہے، اپنی خوشیوں میں مقید کر گئی۔ تمہارے آنے سے تو اس گھر کے در و بام ہی مہکنے لگے۔ اچھا، اور آپ؟ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ اسی کو محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا، مسکراتے ہوئے بولا، میں تو زندگی کی خواہش کرنے لگا، مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ زندگی اتنی حسین اور محبت بھری ہوتی ہے، میں مرنا نہیں چاہتا۔ آپ نہیں مریں گے، میرا دل کہتا ہے۔ نیہا نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ کر یقین سے کہا۔ ایلو پھر گڑیاں موت پہ گئی، باہر آ گئی، اور تمہارا دل کبھی غلط نہیں کہتا نا، ہے نا؟ وہ اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، جی ہاں، آپ دیکھیے گا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اللہ کرے، وہ پورے امید لہجے میں بولا۔ اب اگر اجازت ہو تو میرے دل کی ملکہ میں بیٹھ جاؤں؟ بیٹھ جائیے سرتاج، نیہا نے اسے لان چیئر کی طرف لاتے ہوئے بڑی اعداد سے کہا۔
وہ اس کے سر تاج کہنے پر دھیرے سے ہنستی ہے. وہ اسے بٹھا کر خود بھی اس کے سامنے لان چیئر پر بیٹھ کے تازہ ٹھنڈی ہوائیں دونوں کو بہت بھری لگ رہی تھی. حسان تو اسے دیکھے جا رہا تھا. پرپل رنگ کے کرتا پاجامہ اور قیمتی دوپٹے میں بے حد اجلی اجلی لگ رہی تھی. میک اپ سے پاک چہرہ اس کے چہرے پر قدرتی حسن اپنی دلکشی میں حسان کو جکڑے جا رہا تھا. کتنی دیر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے, مسکراتے رہے. پھر وہ خود ہی اسے اپنے بچپن کی شرارت سنانے لگی. شاباش ہے بھائی, تم تو بڑے بڑوں کو سبق سکھا چکی ہو. میرا کیا بنے گا؟ حسان ہنسا. آپ کا جو بھی بنے گا اچھا بنے گا, کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اس نے اٹھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ محبت سے دیکھتا رہ گیا. صبح اس نے گھر میں درود پاک اور سورۃ یاسین پڑھوائی, نیاز دلوائی اور حسان کی صحت سلامتی کی دعا کرائی. صدقہ خیرات دیا. تقریباً 3 بجے سپہر کو فارغ ہو کر ظہر کی نماز ادا کری تھی. جب فون کی بیل بجی, اس نے سلام پھیر کر 5ویں بیل پر فون اٹھایا تو دوسری جانب جمیلہ بیگم کی آواز ابری. سلام دعا کے بعد اسے حسان کی صحت کے بارے میں پوچھنے لگی. امی وہ ویسے ہی ہیں, بس آپ دعا کریں. اچھا سنو, حسان نے تم سے جائیداد کے کاغذات پر دستخط وغیرہ کروائے کہ نہیں؟ کیسی جائیداد امی؟ وہی جائیداد جو حسان کے اور اس کی بیوی ہونے کے ناطے اب تمہاری ہے, جس کے لیے ہم نے حسان سے تمہاری شادی کی ہے. جمیلہ بیگم نے گویا حیرتوں کے پہاڑ توڑے تھے. اس کی سماعتوں پر وہ ایک لمحے کو تو چپ سی ہو گئی, پھر سنبھل کر بولی. امی میں نے حسان سے صرف شادی نہیں کی, محبت بھی کی ہے ان سے, اور مجھے ان سے محبت ہے, ان کی دولت سے نہیں. بے وقوفی کی باتیں مت کرو نیہا. ایک تو تم باپ بیٹی پتہ نہیں کس دور کی باتیں کرتے ہو. بھائی حسان کے بعد تمہیں اس کی ساری جائیداد ملے گی, اگر وہ دستخط کروائے تو کر دینا. جمیلہ بیگم نے چلا کر کہا. سوری امی, میں اپنے شوہر کے ساتھ یہ بے ایمانی نہیں کر سکتی. حسان سے مجھے محبت ہے امی, اور جن سے محبت ہوتی ہے انہیں تو دیا جاتا ہے, ان سے لیا یا چھینا تو نہیں چاہتا. امی آپ اس قدر خود غرض کیوں بن رہی ہیں؟ طیب اور تیمی اتنی پراپرٹی اپنے ساتھ تو نہیں لے گے نا؟ کوئی بھی نہیں لے جائے گا. امی آپ اس قدر سنگ دل مت بنے. حسان آپ کے بیٹے جیسے انہیں آپ کی محبت کی ضرورت ہے, منافقوں کی نہیں. اوفو کیا مصیبت ہے بھائی, تم سے تو جو کہا ہے وہ کرو بس. وہ چلا کر بولی. امی اگر بات پراپرٹی کی تھی تو وہ تو ویسے بھی ابو کو حسان کے سگے چچا ہونے کی حیثیت سے ملی جانی تھی. مجھے درمیان میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور امی آپ بھی تو ایک بیٹے کی ماں ہیں. ذرا سوچے, اگر خدا نہ خواستہ آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو تو کیسے لگے گا آپ کو؟ نیہا نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا. وہ تڑپ اٹھی. کیسی بدفعل منہ سے نکالی ہو, خدا نہ کرے میرے بیٹے کو کچھ ہو. جبران بھائی ہے تمہارا, تم اس کے لیے ایسا کہہ رہی ہو؟ امی مجھے اپنے بھائی سے بے حد پیار ہے. آپ کو برا لگا نا, دکھ پہنچا نا یہ بات سن کر, تو آپ خود ہی سوچیں کہ حسان بھی تو آپ کے بیٹے جیسے ہیں. ان سے یہ سلوک کیا آپ کو زیب دیتا ہے؟ امی جن سے پیار ہوتا ہے ان کی تکلیف بہت دکھ دیتی ہے. آپ حسان کی صحتیابی کے لیے دعا کیجیے, کیونکہ میری ہر خوشی اب ان سے وابستہ ہے. وہ بہت سنجیدگی سے بولی. کچھ کہے بغیر ہی فون بند کر دیا. وہ بہت دکھی سی ہو کر بیڈ روم کی جانب دیکھنے لگی. حسان نے کارڈلیس پر ان ماں بیٹی کی گفتگو سن لی. جہاں اسے جمیلہ بیگم کی باتوں نے حیرت اور دکھ میں مبتلا کیا, وہاں نیہا کی باتوں نے اسے ایک یکگونا سکون, اطمینان اور سرور بھی بخشا. وہ سراپا پیار تھی, محبت تھی, اتنی سچی اور اچھی, اتنی کھری اور بے لوث محبت کرنے والی لڑکی تھی وہ. اور وہ خود کو اس وقت بہت خوش قسمت تصور کر رہا تھا کہ وہ اس کی شریک زندگی ہے, اس کے دکھ سکھ کی ساتھی ہے. نیہا کمرے میں داخل ہوئی تو دروازے کی آہٹ سن کر حسان نے نظر اس جانب اٹھ کے اس نے دیکھا. اس کے چہرے سے تھکن اور دکھ کے آثار نمایاں ہو رہے تھے. وہ جانتا تھا کہ جب اسے چچی جان کی بات کا دکھ پہنچا تو نیہا تو پھر ان کی بیٹی ہے, اور ایک حساس اور محبت بھرا دل رکھنے والی لڑکی ہے. اسے تو بہت زیادہ صدمہ پہنچا ہوگا اپنی ماں کی باتوں سے. نیہا ادھر آؤ میرے پاس, حسان نے بہت محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا. تو وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتی اس کے بیڈ کے قریب آ کر کھڑی ہوگی. اس کی حالت دیکھ کر حسان کا دل چاہ کر اسے اپنے دل میں چھپا لے. وہ تو پتھر کو بھی اپنی پیار سے پیار نہیں کر سکتی تھی, وہ تو اسے بے حد چاہتا تھا. اچھا جی بیٹھو, حسان نے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا. تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی. کیا بات ہے, اتنی افسردہ کیوں؟ حسان نے اس کی تھوڑی پکڑ کر بہت پیار سے پوچھا. تو وہ رونے کو ہوگی. نفی میں سر ہلاتی سے کہہ رہی ہو کہ کچھ نہیں, کوئی بات نہیں ہے. مجھے نہیں بتاؤ گی, اس نے بہت پیار سے پوچھا. تو اس کے سینے سے سر لگا کر سسک اٹھی. نیہا کیا ہوا جان, کیا تھک گئی ہو؟ وہ جانتا تھا کہ اس کے رونے کا سبب لیکن اس کی زبان سے سننا چاہتا تھا. حالانکہ جانتا تھا کہ وہ نہیں بتائے گی اصل بات. وہ اس سے دکھ کی ہر بات چھپا جو رہی تھی. اب تک اس لیے اسے یہ بھی یقین تھا کہ وہ نہیں بتائے گی, میرے دکھی نہیں کر سکتی. نہیں تو حسان آپ پلیز جلدی سے تندرست ہو جائے, مجھے ڈر لگ رہا ہے. کس سے؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا. اپنوں سے, ان کی خود غرضی سے. اور حسان اس بات سے اس کا مطلب فوراً سمجھ گئے. کس نے تم سے کچھ کہا ہے کیا؟ تھوڑی دیر پہلے امی کا فون آیا تھا, تو انہوں نے ایسا کیا کہہ دیا جو تم اتنی رنجیدہ ہو رہی ہو؟ کچھ نہیں, اس نے بھیگتی آواز میں کہا. اس پیار بھرے لہجے میں بولا. مجھے نہیں بتاؤ گی؟ نہیں. وہ بولی. کیوں؟ حسان نے اس کا چہرہ ہاتھ سے اوپر نرمی سے اوپر کرتے ہوئے پوچھا. آپ کو دکھ ہوگا, تمہیں دکھ پہنچا نا. اس نے نظر جھکا کر کہا. تو اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے نرمی سے بولا. نیہا میں ابھی بھی دکھ درد کے ساتھی بھی ہوتے ہیں, صرف خوشی اور سکھ کے نہیں. میری جان, اب تم مجھ سے کوئی دکھ نہیں چھپاؤ گی. اب ہماری زندگی میں کوئی دکھ آئے گا ہی نہیں. کیوں حسان؟ اس نے بہت پوری یقین لہجے میں کہا. ہاں, اب کوئی دکھ ہماری زندگی میں کیوں آئے گا بھلا؟ وہ محبت سے اس کی پیشانی چوم کر بولا. نیہا مجھے تو اب احساس ہوا کہ زندگی کیا ہے. میں نے زندگی کا یہ روپ, یہ رنگ, یہ احساس تو تم سے لیا. میں نے تو اپنی زندگی میں صرف ماں باپ کی محبت دیکھی ہے. ماں کے بعد تم واحد ہستی ہو میری زندگی میں آنے والی, پہلی لڑکی ہو جس نے مجھے اپنی محبت میں جذب کر لیا. نیہا جان, میں زندہ رہنا چاہتا ہوں تمہارے لیے, تمہاری محبتوں کے لیے. تمہارا پیار مجھے مرنے نہیں دے گا. مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ لوگ زندگی سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں. میری زندگی تم ہو نیہا, زندگی تمہاری محبت اور چاہت ہے. جب تک تمہاری محبت سلامت ہے تب تک میں کیسے مر سکتا ہوں؟ یہ کیا نا زندہ دلی کی بات, اور میرے اچھے سے شوہر ہونے کا ثبوت دیا. آپ دیکھیے گا, آپ بہت سارا جئیں گے.
اس لیے کہ نیہا کا پیار کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ خوش ہو کر اس کے گلے میں باہیں ڈال کر پیار سے فخر سے بولی، تو اس کی اس دلنشیں انداز پر ہنسی آ گئی۔ اس کا یہ انداز زندگی تو تھا اس کے لیے۔ مجھے یقین ہے، یہ تم کیا کرتی پھری ہو؟ صبح سے جانتی ہو میں سارا دن کمرے میں اکیلا بور ہوتا رہا ہوں۔ تم صبح 9 بجے یہاں سے گئی تھی اور 3:30 بجے آئی ہو۔ وہ بہت محبت سے پیار بھرا شکوہ کر رہا تھا، اسے اس کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ یہ بات نیہا کے لیے بہت خوش کن تھی۔ سوری، وہ میں نے نا گھر میں قرآن شریف کی اور درود پاک کی محفل کا اہتمام کیا تھا۔ محلے کی عورتیں لڑکیاں بھی آئی تھیں، نیاز بھی دلوائی تھی، اس لیے وہیں مصروف رہی۔ آپ سے اس اہتمام کی اجازت اس لیے نہیں لی کہ اللہ اور اس کے حبیب کی ثنا اور ذکر کے لیے تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے تو صرف دعا کی اجازت درکار ہوتی ہے، دل کی اجازت درکار ہوتی ہے۔ اس نے نرمی سے بتایا، یقیناً تمہارے خیالات اتنے پاکیزہ ہیں، تم تو خدا کی خاص رحمت ہو میرے لیے۔ چچی جان تو اس قدر مذہبی نہیں ہے، میں نے تو انہیں کبھی نماز پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، لیکن تم 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتی ہو۔ چچی ایسی نہیں، تم کیسے ایسی ہو؟ اس لیے کہ میں نے نانی اماں کے ساتھ زیادہ عرصہ رہی ہوں، اس نے سنجیدگی سے بتایا۔ امی مذہب کے معاملے میں خاصی موڈی ہیں، کبھی تو 5 وقت کی نماز پڑھیں گی، کبھی مہینوں کوئی نماز نہیں پڑھیں گی۔ وہ تو روزے بھی نہیں رکھتی، گھر میں صرف میں اور ابو روزے رکھتے تھے۔ نانی ان کی خوب کلاس لیتی تھی۔ دراصل امی ابو کے ساتھ اسٹور پر کام کرتی تھی، کچھ عرصہ انہوں نے وہاں ایک اسکول میں جاب کی۔ وہ صبح جاب پر جاتے ہوئے مجھے نانی ماں کے پاس چھوڑ جاتی تھی۔ نانی ماں نے مجھے نماز اور قرآن پڑھنا سکھایا، کوکنگ سکھائی، اپنی خواہشات پر قابو پانا اور دوسروں کے کام آنا سکھایا۔ مجھے نانی ماں سے امی سے بھی زیادہ پیار ہے۔ نانی ماں بہت اچھی، بہت مخلص خاتون ہے۔ امی پتہ نہیں کس پر چلی گئی۔ نہیں چندا، ایسے نہیں کہتے، امی ہے تمہاری، حسان نے مسکراتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ امی ہے، یہی تو مجبوری ہے۔ اور حسان ایک بات کہو۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے کو محبت سے دیکھ رہا تھا، اس کے لمس میں مہک رہا تھا۔ اگر آپ کو کبھی کسی بات پر کوئی دکھ پہنچے نا تو پلیز درگزر کر دیجیے گا میری خاطر حسان، اس نے بہت ملتجی لہجے میں کہا۔ تو اسے اس پر ٹوٹ کر پیار ہے، وہ سمجھ گیا کہ وہ کس خیال سے یہ بات کہہ رہی ہے۔ میں نے درگزر کر دی ان کی بات تمہاری خاطر۔ سچ؟ وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر ہنس پہ عادت لفظ بولنا نہ بھولی۔ حسان بھی اس کے اس انداز سے خاصا محظوظ ہوتا تھا، مسکرا کر بولا تو وہ ہنس پڑی۔ تھینک یو حسان، آپ بہت اچھے ہیں، میں آپ کے لیے اچھی سی کافی بنا کر لاتی ہوں۔ کیا بری سی کافی بھی ہوتی ہے؟ وہ اس کے خوشی سے دمکتے چہرے کو حیرت و محبت سے دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہوتی ہے اگر دل سے نہ بنائی جائے تو چلو تم مجھے دل سے کافی بنا کر پلاؤ، ابھی لائی۔ اٹھ کر جانے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور کافی کے ساتھ آپ کا پسندیدہ فروٹ کیک بھی، وہ اسے دیکھ کر بولی۔ لیکن کافی اور کیک سے پہلے مجھے کھانا کھلاؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ کیا؟ وہ حیران ہو کر اس کی صورت دیکھتے ہوئے بولی۔ حسان، آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ میں نے تو بھجوایا تھا۔ ہاں لیکن میں تمہارے بغیر کیسے کھا لیتا کھانا، جبکہ تم گھر پر ہی موجود تھی؟ کیا تم نے کھا لیا کھانا؟ وہ اس کے چہرے کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں تو، اس نے جواب دیا۔ تو چلو اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے بعد کافی اور کیک وہ بھی تمہارے ہاتھ سے بنا، میں بھی لے کر آتی ہوں۔ ویسے آپ کو کھانا کھا لینا چاہیے تھا، تم میرے لیے اتنا کچھ کرتی ہو، میں کیا تمہارے لیے ایک وقت کا کھانا لیٹ نہیں کر سکتا؟ تھینک یو حسان، میں کھانا لاتی ہوں۔ اس کا ہاتھ اپنے اختیار اپنے ہونٹوں سے لگا کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ حسان نے اس کے لبوں کی نرماہٹ کو محسوس کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو دیکھا اور اس کی معصوم محبت پر سرشار ہو کر خوش دلی سے ہنس دیا۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا فرسٹ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ ناول انشاءاللہ کل اینڈ ہوگا۔ ابھی ہم چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف، کیسا لگا آپ کو بتائیے گا ضرور۔ ابو بکر شوال، نائس ناول، تھینک یو ابو بکر شوال۔ نگینہ راشد، وعلیکم السلام، زبردست اینڈنگ بٹ لاسٹ میں فیلنگ بیڈ فار نگینہ، صبر سے زین کو سرخرو کیا، نائس ناول، سبق آموز ناول ہم سب نے کے لیے۔ جی بالکل، نو ڈاؤٹ۔ نہیں، نگینہ کو بھی مل گیا، حالانکہ جو اس کے کرتوت تھے اس کو ملنا بنتا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے اس کو نوازا۔ تھینک یو نگینہ راشد۔ طیبہ اشرف، زبردست ناول آپ ہی، تھینک یو طیبہ۔ مہانور، آؤٹسٹینڈنگ سٹوری، تھینک یو مہانور۔ روک سوزو، کن بھکاریوں میں دے رہے ہیں یہ بچی۔ آئی ریئلی ہیٹ دا کانسیپٹ آف ڈوری، اللہ کا عذاب ہے ان لوگوں پہ جو ایسے لوٹتے ہیں بیچارے ماں باپ کو۔ دس از ایون ناٹ پارٹ آف اسلام۔ صحیح بات کہی آپ نے، ایسے ہی ہے بس، لیکن سوسائٹی میں یہ چیز، یہ کانسیپٹ بہت زیادہ ہے، یہ پڑھ کے اللہ پاک ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ تھینک یو روک سوزو۔ روک سوزو سچ اے بیوٹیفل ناول، تھینک یو روک سوزو۔ لیوش سلون، زین جیسا ہسبینڈ بس ناول میں ہی ہوتا ہے، ریئل میں تو دور دور تک نہیں ہوتا۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، لیوش سلون۔ لیوش سلون بہت اچھا ہے، نگینہ کا کچھ کرنا چاہیے، نگینہ دا آپ پہ ہی کچھ نہ کچھ ہو گیا۔ تھینک یو لیوش سلون۔ نگینہ راشد، اللہ ہم سب کو زین کی طرح صبر اور اپنے رب پر یقین پختہ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن تھینک یو نگینہ۔ تو گائز یہاں پہ ہمارے کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا یہ آج کا ناول کا آپ کو فرسٹ پارٹ؟ تو ابھی دیکھ لیں، کچھ لوگوں کے کمنٹس ہیں بس، وہ بھی جو میرے پکے لسنرز ہیں ان کے کمنٹس ہیں، باقی سارے باج بوجھ گئے ہیں تو اب کمنٹ ہی نہیں کرتے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے، ویوز بھی نہیں کرتے، دیکھتے بھی نہیں ہیں نا، وہ سنتے بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں کدھر چلے گئے سارے۔ مانتی ہوں رمضان میں مصروفیت ہوتی ہے، لیکن بندہ تھوڑا سا ٹائم تو نکال لیتا ہے نا رات کو۔ تو خیر ابھی مجھے دیں اجازت،
انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ایسی تو لاسٹ پارٹ دے نال ملنا آپا. تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ جی.